الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز وجل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرز سے کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، جیسا کہ آپ تمام کے سامنے بات رکھی گئی اور میرے سامنے بات آئی تھی کہ چند باتیں جو ہے گائیڈ لائنز کے طور پر، رہنمائی کے طور پر جو ہے مسلم نوجوانوں کے سامنے، آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو آئیے پہلے ٹاپک کو یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ کیا آپ ذمہ دار ہیں؟ کیا آپ نوجوان ہیں؟ کیا آپ کی یہ سب ذمہ داریاں ہیں؟ کیا آپ کو یہ تمام چیزیں بتائی جائیں؟ چونکہ جنرلی ایک پرسیپشن ہے، ایک سوچ ہے ہمارے پاس، وہ یہ ہے کہ ابھی تو آپ بہت چھوٹے ہیں، اب چھوٹے ہیں تو آپ کچھ بھی کریں گے تو بہرحال معافی کے لائق ہی ہے کہ یہ بھی کر لیے تو ٹھیک ہے، وہ بھی کر لیے تو ٹھیک ہے، غلطی ہو گئی تو ٹھیک ہے، فلاں بھی ہوگا تو ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے آئیے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے ہو گئے کیا۔ اگر بڑے ہو گئے تو پھر ذمہ داریاں پھر لازم ہیں، پھر اللہ بھی پوچھ کرنے والا ہے۔ اگر اس حالت میں کسی کو موت آتی ہے تو آخرت میں جواب بھی دینا ہے نا۔ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، کیا آپ لوگ بڑے ہو گئے، کیا ہم بڑے ہیں؟ تو سب سے پہلے بیسیکلی یاد رکھ لیجیے، اسلام میں ایک بچہ جب 10 سال کا ہو جاتا ہے تو بالغ ہو جاتا ہے اور بڑا ہو جاتا ہے۔ کتنے سال کا؟ 10 ایئرس، 10 سال۔ تو میں سمجھتا ہوں آپ میں سے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب 10 سال سے اوپر ہی ہوں گے، ہے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچے 7 سال کے ہو جائیں، 7 ایئرس، تو ان کو مسجد لے جاؤ، مطلب والد سے کہا، فادر سے کہا کہ ان کو نماز کو لے جاؤ مسجد میں۔ لیکن جب 10 سال کے ہو جائے، 10 ایئرس، تو پھر اگر نہیں گئے تو ان کو مارو۔ تو اس سے محدثین لکھتے ہیں کیونکہ 10 سال میں مارو کا حکم دے رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے مہربان، سب سے مشفق، سب سے رحم دل انسان تھے دنیا کی۔ اگر وہ کہہ رہے مارو تو اس کا مطلب بچے پر کچھ ذمہ داری آ گئی ہے، اس لیے اگر اس کو پورا نہیں کرتا ہے تو پنشمنٹ دی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے کیا کہہ رہے ہیں؟ 7 سال کے ہو تو 7 لے جاؤ، ٹریننگ پیریڈ ہے کتنے سال کا؟ 3 ایئرس کا۔ جب 10 ایئرس کے ہو گئے اور نہ چلے تو پھر اس کو زبردستی لے جاؤ یا اس کو سزا دو، پنشمنٹ دو۔ تو اسلام اگر کسی چیز پر کسی کو پنشمنٹ دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آدمی ذمہ دار ہو گیا ہے، اگر وہ اپنی ذمہ داری نہیں نبھائے گا تو اس کو کچھ نہ کچھ سزا ملنی چاہیے، ہے نا۔ تو 10 ایئرس کا جب بچہ ہو جاتا ہے اسلام میں تو وہ ذمہ دار ہے، اب اس سے اچھے اور برے کی پوچھ ہونے والی ہے۔ اگر وہ 10 سال سے بعد انتقال کر جاتا ہے تو اسے روز قیامت ہر چیز کا جواب بھی دینا ہے۔ تو ہو سکتا ہے ہمارے پیرنٹس یہ بولے کہ ہاں ابھی تو آپ بہت چھوٹے ہیں، 10-12 سال کے ہیں، لیکن اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آپ بڑے ہو چکے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو اپنے آپ کو پہچاننا ہے کہ میں بڑا ہو چکا ہوں۔ جب آپ اپنے آپ کو پہچانیں گے تو آپ ذمہ داری اٹھائیں گے۔ اگر آپ اپنے آپ کو آج بھی چھوٹا سمجھیں گے تو پھر بہت ساری مشکلیں ہو جائیں گی کہ آپ کچھ بھی کام نہیں کریں گے، ہر چیز کے لیے دوسروں کی طرف دیکھیں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اب بغیر پوچھے ہر کام کرنا ہے اس لیے کہ آپ بڑے ہو گئے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو اب سوچ کر کام کرنا ہے کہ آپ بڑے ہو گئے، اس لیے کہ اب مجھے پوچھ ہونے والی، میری ذمہ داری ہے، قیامت دن اللہ مجھ سے پوچھیں گا کہ آپ تو 10 سال سے بڑے تھے، آپ تو بالغ تھے اسلامک پوائنٹ سے، تو پھر آپ نے کیا کام کیا؟ برے کیے تو اس کی سزا بھی ہے، اچھے کیے تو اس کی جزا، اچھا بدلہ بھی ہے۔ تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے۔ تو پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ لوگ بڑے ہو چکے ہیں اور بہت ساری ذمہ داریاں آپ کے کاندھوں پر آ چکی ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو سماج میں، ہو سکتا ہے آپ کے پیرنٹس سمجھانے کے لیے آپ کو کہتے ہوں گے آپ چھوٹے ہیں، لیکن آپ چھوٹے ہونے کے ساتھ ساتھ اب بڑے اور ذمہ دار بھی ہو چکے ہیں۔ اباؤٹ 10 ایئرس اب آپ رسپانسبل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو پہلے ہم کو سمجھ لینا ہے کہ ہم بڑے ہو گئے، لہٰذا ہمارے ہر ایکشن کی ہم سے پوچھ ہونے والی، ہر ایکشن پہ، اچھے اور برے پہ اللہ تعالیٰ ہم کو پکڑ بھی سکتا ہے اور بہت سارے بدلے بھی، ریوارڈز بھی دے سکتا ہے۔ تو یہ باتیں ہوگی، آپ لوگ بڑے ہو گئے۔ اب آئیے، جب آپ بڑے ہو گئے اور ایڈلٹ ہو گئے، جوان ہو گئے، یا پھر جوانی کے مرحلے پہ قدم رکھ دیا، یوتھ ہو گئے، ٹھیک ہے، آپ بڑے ہو رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے آپ اور بڑھتے جائیں گے اور بڑھتے جائیں گے۔ پھر ایک ایج آتی ہے جس کو 30 to 33 ایئرس بولتے ہیں، اس کے بعد ڈاؤن فال چالو ہوتا ہے لائف کا۔ جو لوگ اتنی زندگی پا لیتے ہیں اس کے بعد نیچے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایک اعتبار سے دیکھیں تو اسلامک گراف 10 ایئرس سے شروع ہوتا ہے، 30 to 33 ایئرس تک چلتا ہے، اور اس کے بعد نیچرل ایک ہیومن ڈاؤن فال آتا ہے۔ یہ میں کیوں کر رہا ہوں 30 to 33؟ اس کے لیے ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان جنت میں جائیں گے تو وہ کسی بھی ایج میں مرے ہو اس سے کوئی مسئلہ نہیں، چاہے 70 ایئرس، 60 ایئرس، 50 ایئرس، 20 ایئرس، وہ اپنی ایج کے 30 to 33 ایئرس کے ہو جائیں گے جنت میں، 30 سے 33 سال کی، ٹھیک۔ اس لیے کہ 30 to 33 جو ایج ہوتی ہے پیک ہوتا ہے، پینیکل ہوتا ہے، ٹاپ موسٹ ہوتا ہے، اس کے بعد ڈاؤن فال چالو ہوتا ہے۔ تو ہر انسان جنت میں اسی ایج میں ہوگا جس میں وہ پیک پر تھا، خوبصورتی کے، جسمانی اعتبار سے،
30 to 33 اس کے بعد ویکنیس، بیماریاں، کمزوریاں شروع ہوتی ہیں اور ڈاؤن فال آ جاتا ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سمجھ لیجئے 30 to 33 ایئرس پیک ہے. 10 ایئر سے آپ کا سفر شروع ہو رہا ہے تو آپ کو ایک طرح سے 23 ایئرس ہے آپ کے پاس. جو لوگ 10 سے اوپر 11 ہو گئے تو ان کے پاس 22 ایئرس ہے ان کے پاس. جو لوگ اس سے بڑھ کر 12 ایئرس کے ہو گئے ان کے اور کم کرتے ہیں ایک سال، 13 کے ہو گئے تو 20 ایئرس ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی دنیا میں بڑے بڑے کام کرنے کے لیے پوری زندگی میں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ ایج جو پیک ہے آپ کی یوتھ جس کو کہیں گے، وہ ایج جس میں کچھ کر سکتے ہیں وہ 10 to 33 ایئرس کے بیچ میں کہیں نہ کہیں ہے. اور اسی 23 ایئرس کی ایج میں آپ کو دنیا کا بھی فائدہ اٹھا لینا ہے اور آخرت کے لیے بھی کام کر لینا. آئیے ایک ایگزامپل سے بات کو شروع کرتا ہوں. ایک میں ایگزامپل دیتا ہوں، چھوٹی سی سٹوری ہے. ٹھیک، سٹوری کیا ہے کہ ایک ٹاپو رہتا، جزیرہ، آئیلینڈ، ٹھیک، پانی کے بیچ میں سمندر کے. اور وہاں کا رول یہ ہوتا ہے کہ وہ 1 سال کے لیے کسی کو بھی کنگ بنا دیتے ہیں. کوئی بھی یوتھ نوجوان کو لیتے ہیں، بولتے چلو اب تمہارے بادشاہ ہے. 1 سال جو تم بولو ہم وہ کریں گے. 1 سال جو وہ نوجوان بولیں گے، سمجھو آپ کو بنا دیا گیا، آپ جو بولے 1 سال آپ کی فرمائش پوری. لیکن وہ 1 سال بعد کیا کرتے ہیں، ایک دوسرا ٹاپو ہے، دوسرا ایک آئیلینڈ ہے. 1 ایئر کے بعد اس کنگ کو اتار کے ایک نیا کنگ نومینیٹ کر لیتے ہیں، اس کو چڑھا دیتے ہیں تھرون پر، ٹھیک ہے، سنہاسن پر، اور اس کو لے جا کر اس آئیلینڈ پر چھوڑ کر آ جاتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے، ایک نوجوان بہت ہوشیار ہوتا ہے، باقی اس سے پہلے جتنے بھی آتے وہ کنگ بن جاتے ہیں اور خوب فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ کرو، پیر ہاتھ دباؤ، یہ کھلاؤ، وہ پلاؤ، یہاں لے جاؤ، وہاں چلاؤ، وہ سب کرتے ہیں. اور 1 ایئر کے بعد وہ کہاں جاتا ہے کسی کو بھی نہیں پتا، کیونکہ وہ دوسرے آئیلینڈ پہ چلے جاتا ہے نا. تو یہ ایک یوتھ رہتا ہے، ایک نوجوان رہتا، ہوشیار رہتا، وہ سمجھدار رہتا. جب اس کو وہ کنگ بناتے تو بولتا کہ سب سے پہلے کنگ بننے کے بعد مجھے وہاں لے جاؤ، وہ سیکنڈ جو آئیلینڈ ہے، تاکہ جو یہاں سے 1 سال کے بعد جو جاتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں، ان کا کیا ہوتا ہے، وہاں لے جاؤ مجھے پہلے. جب وہ سب کو جہاز میں بٹھا کر وہ آئیلینڈ پہ لے جاتے ہیں، کیونکہ اب وہ تو کنگ ہے، اس نے جو بولا سننا پڑے گا. جب اس آئیلینڈ پر جاتے ہیں تو ہوتا یہ ہے، تو اس آئیلینڈ پہ ہوتا یہ ہے کہ جب وہ وہاں جاتے ہیں تو وہ سارے لوگ مرے ہوئے، ان کے کنکال، ان کے اسکیلیٹن پڑے ہوئے ہوتے ہیں. چونکہ وہ آئیلینڈ جو رہتا وہ غیر آباد رہتا، وہاں کوئی انسان نہیں رہتا، ٹھیک، کوئی سویلائزیشن نہیں، کوئی ہیومینٹی نہیں. اب ہوتا یہ کہ وہ آئیلینڈ پر جب وہ جاتے ہیں تو وہ سارے لوگ مرے ہوئے، ان کے اسکیلیٹنس پڑے ہوئے، جنگلی جانور، اور پورا آئیلینڈ جو کوئی ایک بھی انسان نہیں. تو اب یہ نوجوان تو ہوشیار رہتا، پہلے تو وہاں جا کے دیکھ لیتا، پھر وہ آتا واپس اپنے دوسرے آئیلینڈ پہ جہاں کا کنگ رہتا ہوں، اور وہاں سے بیٹھ کر بولتا وہ پورے آئیلینڈ کو صاف کر کے گارڈن بنایا جائے وہاں. تو یہ لوگ پورے بولتے اب تو کنگ ہے، ماننا تو پڑیں گے اس کی بات، 1 ایئر کے لیے تو ہر چیز سننا ہے. وہ جا کے وہاں اس کو باغ بناتے، بولتا ندیاں نکالو، اس میں اچھے سے جانور لا کے چھوڑو، سب خراب جانوروں کو جو ہے مار دو، اور اس میں پاؤنڈز بناؤ اچھے اچھے، اور وہ سب کرو، اور ایک گھر بناؤ، ایک محل بناؤ، اور یہ کرو، وہ سب کر دے. چونکہ 1 ایئر تک اس کی سننا ہے. جب 1 ایئر کا اس کا ٹائم ایکسپائر ہو جاتا ہے کنگشپ کا، تو اس کو لے جا کے پھر کہاں چھوڑ دیتے، اس آئیلینڈ پہ جس پہ اس نے اس آئیلینڈ پہ رہتے 1 ایئر میں اس آئیلینڈ کو تیار کر لیا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ اب دیکھیے اس سے پہلے کے جو نوجوان تھے وہ کیا کرتے تھے، اس آئیلینڈ پہ رہتے تھے، 1 سال موج مستی کرتے، اگلے سال کہاں چل جاتے، پھر اس آئیلینڈ پہ جہاں ان کو جانور کھا جاتے. یہ نوجوان بہت ہوشیار تھا، اس کو معلوم 1 ایئر ہی اپنے لائف کا ہے، جتنا فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لو. اور 1 ایئر میں یہاں رہتے ہوئے وہ اس آئیلینڈ کو تیار کر لیتا ہے جس پہ الٹیمیٹ جا کے اس کو رہنا ہے نا. تو اب ہم لوگ دنیا میں آئے ہیں، دنیا کی زندگی کتنے سال کی ہے، ہارڈلی 50 60 ایئر، 70 ایئر، 80 ایئر. 100 بول دوں تو آپ ہنسیں گے تو 100 کے لوگ دکھتے نہیں ہیں، ہے نا. تو سمجھ لیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال رہیں گی. مطلب ایوریج ایج ہمارے لوگوں کی اس جنریشن کی جو گزر رہی ہے یہ 60 یا 60 to 70 ایئرس کے بیچ میں رہنے والی، اس سے زیادہ ہم لوگ نہیں. ایوریج ایج کچھ لوگ 80 ایکسیڈ کر جائیں گے تو کچھ لوگ 40 میں بھی چلے جائیں گے دنیا سے، ٹھیک ہے. تو آپ بتائیے وہ پہلا نوجوان جو پہلے تھے کہیں آ کر گئے، اور جنہوں نے جب رہے فائدہ اٹھا لیا، ادھر کا نہیں تیار کیا، اور وہ نوجوان جس نے یہاں رہتے وہاں بنا لیا، دونوں میں سے عقل مند ہوشیار کون ہے؟ وہ فرسٹ جو پہلے خوب 1 سال تک حکومت کی اور بعد میں مر کھپ گئے تو ان کو لے جا کے جانوروں میں چھوڑ دیے، یا وہ سیکنڈ یوتھ جس نے کیا کیا یہاں رہتے وہاں بنا لیا، سیکنڈ یوتھ ہے نا. تو ویسے ہی ہم لوگ بھی دنیا میں آئے ہیں ایک لمیٹڈ ٹائم سپین لے کر. آپ کو اور مجھے کتنا الاٹ کیا گیا ہے، ایک تو مسئلہ یہ کہ معلوم نہیں، معلوم ہوتا تو ایٹ لیسٹ ہم آخری ٹائم پہ توبہ ہوا کر کے اچھے کام کر لیتے تھے. انون. اچھا یہاں رہتے ہوئے اگر وہاں کی تیاری نہیں کرے تو کیا ہوتا، پھر وہ پہلوں کے جیسا حال ہو جاتا، یہاں سے نکلے کہ وہاں جہنم میں چلے گئے. لیکن اگر وہ سیکنڈ یوتھ جو ہوشیار رہتا، وہ نوجوان جو یہاں رہتے وہاں بنا لیتا اور یہاں بھی فائدہ اٹھاتا اور وہاں بھی فائدہ اٹھاتا. تو ہم کو ویسے بننا چاہیے نا کہ دنیا میں رہ لے اور خوب اچھی زندگی گزرے، اور وہاں بھی پہلے سے تیاری ہو جائے کہ جب وہاں شفٹ ہو تو وہاں پہلے سے مرنے کے بعد سب فرشتوں نے بنا کے رکھا ہو کہ بھائی یہ آنے والا ہے، اس لیے کہ اچھا انسان تھا نا، پہلے سے تیاری کر لیا. اور اگر جو بولے نہیں یہیں سب کچھ کرنا ہے، انجوائے کرنا ہے، تو کر لو 50 60 ایئرس. اس کے بعد الٹیمیٹلی کیا ہونے والا ہے سب کو پتا ہے نا، گناہ کرنے والے کہاں جائیں گے،
سب جانتے ہیں. جہنم میں جائیں گے, دوزخ بولیے اس کو آپ, نرک بولیے اس کو آپ, ٹھیک ہے, ہیل بولیے اس کو آپ, ہے نا. تو جہنم میں جائیں گے. اچھے کام کرنے والے کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے, ہے نا. جنت کا معنی ہوتا ہے باغ, باغوں میں جائیں گے. اور جنت ایسے باغ ہوتے ہیں جس کو کسی نے دیکھا نہیں, اسی لیے جنت سے لفظ نکلتا ہے جن, اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے نا, اس لیے کہ چھپی ہوئی چیز, ایسا باغ جو چھپا ہوا ہے وہ ایک دن ہم کو بتایا جائے گا, ڈسکلوز. چھپا ہوا گفٹ ہے وہ, اوپن گفٹ نہیں کہ آپ کو آپ کے پپا پوچھ رہے کون سا ہونا لے لو, وہ انہوں نے ڈھک کے لائے پھر آپ کو دے رہے, تو وہی تھا جو آپ کو چاہیے تھا, آپ خوش ہو جاتے ہیں, ہے نا. وہی جنت ہے. تو وہ پانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے, یہاں کی لائف کو کچھ اسٹرگل کرنا پڑتا. تو پہلے تو آپ بڑے ہو چکے ہیں, اب اور 10 ایئرس ہے, آپ پہ بہت ساری ذمہ داریاں ہیں, آپ کو سمجھداری سے کام لینا ہے. آئیے آپ کی ایج کا امپورٹنس کیا ہے, آپ کی ایج کا امپورٹنس کیا ہے. میں اپنے آپ کو اس لیے نہیں ڈال رہا ہوں کہ میں 35 سے ایکسیڈ کر گیا ہوں, 2 مہینے زیادہ ہو گئے, تب میں 33 سے بھی ابو ہو گیا ہوں, 2 ایئرس وہ بھی چلے گئے اور 2 منتھس یہ بھی چلے گئے. تو اس لیے آپ کے لیے کہہ رہا ہوں, نوجوانوں کے لیے, ٹھیک ہے, جو اب 10 ایئرس سے ابو ہے, 33 سے بلو ہے, ان کو کیا کرنا ہے, ان کے لیے کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو اب ہم کو کیا کرنا ہے, آپ کی یہ ایج کا امپورٹنس پہلے جان لیجیے, تو آپ سب سمجھ جائیں گے. اگر میں آپ کو سمجھ لیجیے ایک گفٹ لا کے دوں, ویسے دے نہیں رہا ہوں, ایسا جوکنگلی بول رہا ہوں, ایک گفٹ لا کے دوں اور میں نے وہ امریکہ سے لایا, ٹھیک ہے, اور ایک ایسا برانڈ ہے جو انڈیا میں چلتا نہیں ہے, اور آپ کو لا کے دیا, تو آپ کیا بولیں گے, ارے یار چائنا کا دکھ رہا ہے, کچھ سمجھ میں, چونکہ آپ کو اس کا امپورٹنس نہیں معلوم, برانڈ انڈیا میں چلتا نہیں. ایک امریکن آیا اور اس نے آپ کے ہاتھ میں دیکھا, ہاں آپ یہ برانڈ یوز کرتے ہیں انڈیا میں رہ کے, او یو آر سو گریٹ, بہت مالدار دکھ رہے تم, یہ برانڈ تو امریکہ میں. تو آپ جیسا جس کو آپ ابھی بول رہے یار کیا پتا نہیں چائنا وائنا کا فیس بین لا کے دے دیے, ایک دم آپ کو فخر محسوس ہوتا, اور اس کو آپ سامنے لا کے گھومتے, جو چھپا رہے تھے آپ, اور کوئی بولا رہے یہ کیا ہے, تم کو نہیں سمجھتا میاں, جاؤ یہ امریکہ کا برانڈ ہے, تم نے دیکھے نہیں تھے, تم کو کیا ہوگا, نہیں ہوگا. تو کسی بھی چیز کی امپورٹنس پتہ چلنے کے بعد ہی آپ اس کو کیا کرتے, سیریسلی لیتے, نہیں امپورٹنٹ ہے نا. کوئی فائل ہے آپ کے ڈیڈی نے لائے گھر میں رکھ دیے, آپ ساتھ کچھ بھی کر سکتے, لیکن کوئی فائل لا کے بولے اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائیں گا, ہاتھ لگایا تو ہڈی پھسلی ایک ہو جائیں گی اس کی, مطلب فائل از اٹ موسٹ امپورٹنٹ, آپ اس کو ہاتھ نہیں لگانا. تو میں وہی کہہ رہا ہوں, آپ پہلے امپورٹنس تو سمجھیے, پھر اپن دیکھیں گے باقی کا ایشو کیا باقی ہے اپنے پاس. تو سب سے پہلے اس ایج کا امپورٹنس کیا ہے, اس کو جوانی بولتے ہیں, ٹھیک ہے, یوتھ بولتے ہیں, اڈلٹہڈ بولتے ہیں. اس کا امپورٹنس کیا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, جامع ترمذی کی روایت ہے, حدیث کی کتاب ہے, اس میں سینگس ہے, نریشن سے پروفٹ کے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس میں ایک حدیث ہے, 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے کر لو, 5 before 5, 5 کو 5 سے پہلے کر لو, مطلب 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو کرنا ہے, ورنہ آپ نقصان میں رہیں گے. 5 before 5 بول کے یہ حدیث بہت مشہور ہے, 5 سے پہلے 5 کیا ہے سنیے. پہلا, صحت کا صحیح فائدہ اٹھا لو بیماری سے پہلے. 5 before 5 میں فرسٹ کیا ہے, صحت کا, ہیلتھ کا صحیح فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے کہ آپ بیمار ہو جائیں, مطلب یوتھ کا صحیح فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے کہ آپ کی ایج ہو جائے, اور ایج جب ہو جاتی ہے آدمی بیمار ہو جاتا ہے. سیکنڈ, اس کے اندر کہا کہ مالداری کو غنیمت جما لو غریب ہونے سے پہلے, مطلب آپ کے پاس اگر پیسہ ہے تو صحیح استعمال کر لو اس سے پہلے کہ پھر آپ غریب ہو جائے, پیسہ مطلب خرچ ہو جائے. تھرڈ کہا, خالی وقت کو غنیمت جان لو اس سے پہلے کہ آپ مصروف ہو جائے. خالی وقت سمجھتے نا, ایمٹی ٹائم ہے, لیجر ٹائم ہے آپ کے پاس کرنے کے لیے, اس کو فائدہ اٹھا لیجیے جلدی, اس سے پہلے کہ آپ کیا ہو جائے, بزی ہو جائے. جیسا کہ آپ کا جو ابھی ایج ہے اس میں آپ کے پاس بہت خالی وقت ہوتا ہے نا. جب آپ بڑے ہو جائیں گے, کالج پاس آؤٹ ہو جائیں گے, آپ کی شادی ہو جائیں گے, نکاح ہو جائیں گا, پھر آپ کو ٹائم نہیں ملے گا, اس لیے کہ آپ کی ذمہ داریاں, بچے, والدین کی بیماریاں اور بہت ساری چیزیں آپ پر ذمہ داری, جیسے آپ کے ڈیڈی ابھی کرتے سو آپ کو کرنا پڑے گا, ہے نا. تو مصروفیت کو صحیح فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے کہ بزی ہو جائے. فورتھ آپ نے بیان کیا, جوانی کا صحیح فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے. یوتھ کا صحیح فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے کہ آپ اولڈ ایج میں چلے جائیں. اور ففتھ کہا, زندگی کا صحیح فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے کہ آپ مر جائیں. تو 5 before 5 سب ٹائم سے ریلیٹڈ ہی ہے. صحت, بیماری سے صحت کا فائدہ اٹھا لو, پیسہ, ٹھیک ہے, اسی طرح خالی وقت, اسی طرح جوانی, اور اسی طرح زندگی. زندگی وقت ہے, جوانی وقت ہے, خالی وقت بھی وقت ہے. ٹائم کے بارے میں 3 کوشچنز ہے, اس مطلب 5 میں سے 3 باتیں ٹائم کی ہیں. یہ ہے امپورٹنس جوانی یوتھ کا. دوسرا, یہ جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے, اس میں آپ نے فرمایا اور کہا, آخرت میں مرنے کے بعد آدم کی اولاد, انسانوں کی قدم اللہ کے سامنے جم جائیں گے, ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے جا کے, اور جب تک نہیں ہلیں گے جب تک کہ 5 کوشچنس کے جواب نہیں دیں گے. 5 کوشچنس. وائوا سمجھتے ہیں, وائوا اورل ٹیسٹ, اورل سب کے ہوتے ہیں. اورل سے پہلے کیسی حالت ہوتی, پیٹ میں کبھی گڑبڑ ہوتی, کسی کو چکر آ رہا, ڈیزینس, کوئی گر جا رہا, کسی کو اٹھا کے لانا پڑا, اور کوئی بار بار جا کے آ رہا, یہی ہوتا ہے. کیوں, اورل ہے نا, وائوا ہے, ٹیچر سامنے ہوں گے, اب وہ ٹیچر کیسے کیا لوں, اب کتنے بار جھگڑے ان سے, کتنا برا بولے ان کو, وہ ایک مسئلہ کھڑا ہوا ہے سامنے, ہے نا. ایک بار یہ بول دیا تھا, دوسری بار سنا نہیں تھا, اب ٹیچر پورا بدلہ نکالیں گے,
ہے نا, اورل. تو وائبو تو ویسے ہی ہونے والا ہے. قیامت کے دن بھی ہمارے ساتھ کیا ہوں گا, اللہ تعالیٰ سامنے ہوں گا اور ہم کو 5 کوشچنس کے آنسر کمپلسری دینا ہوں گے. اور حدیث میں الفاظ ہے ہمارے پیر ہلیں گے نہیں جب تک ہم آنسر نہیں دیں گے اس کا. ہم جا ہی نہیں سکتے اللہ کے سامنے سے. اب آپ تھوڑا سا سوچیے, اکیلے ٹیچر جو آپ کو ہمیشہ پڑھاتے, کچھ ٹیچرز تو پورے اسکول لائف آپ دیکھتے, KG سے ان کو دیکھتے, فرسٹ سے ان سے پڑھنا سیکھتے تو 10 تک ان سے سیکھتے رہتے. ہندی سیکھ رہے تو 4 سے شروع ہو رہا تو 10 تک آپ ان سے سیکھ رہے. میتھمیٹکس آپ کو شروع 4 سے لے کر 10 تک آپ ان سے سیکھ رہے. یا پھر آپ کا انگلش لینگویج جو شروع ہو رہا KG سے تو آپ 10 تک سیکھ رہے. ٹیچر وہی ہے, کبھی کوئی پرائمری اور ہائی کے, لیکن انہیں کو آپ دیکھتے رہتے. 10 ایئرس 12 ایئرس دیکھنے کے بعد بھی ان کے سامنے جانے سے آپ ڈرتے. ٹیچر ہے نا, اتھارٹی ہے, فیل کر دیے تو, مارکس غلط دیے تو کیا کر سکتے آپ. یہاں تو بھی آپ پکڑ کے پیرنٹس کو لے چل جائیں گے, کسی کو لے چل جائیں گے. لیکن اب سوچئے کریٹر آف دا یونیورس اللہ ہی سامنے بیٹھا ہوا ہے, اس کو تو کوئی چیلنج ہی نہیں ہے نا, کچھ بھی نہیں بول سکتے. وہ ناانصافی بھی نہیں کرے گا, یہ بات بھی بالکل شور شارٹ ہے, طے ہے. لیکن اب ہم نے اتنی کوتاہیاں کر لی کہ سامنے جانا مشکل ہے ہمارا. اور 5 کوشچنس ہونے والے, سب کا رپلائی سب کو دینا ہے, مجھے, آپ کو, نان مسلم, مسلم سب کو دینا ہے. فرسٹ کوشچن کیا ہونے والا ہے, وہ یہ, زندگی کہاں لگائی, ایج کہاں ڈالی, لائف, فرسٹ کوشچن. سیکنڈ کوشچن, جوانی کہاں لگائی. جوانی, یوتھ, لائف کا پارٹی ہے نا, زندگی کا حصہ ہے. پھر بھی کوشچن ہے اس پہ ایک الگ سے, جوانی کہاں لگائی, آپ جو فیز سے جا رہے ہیں کہاں لگائی. تھرڈ کوشچن, ٹھیک, علم کتنا حاصل کیا اور کتنا عمل کیا, نالج کتنا گین کیا اور کتنا پریکٹس میں لایا اس کو. فورتھ, مال کہاں سے کمایا, ارننگز کیسی کی, اور خرچ کہاں کیا. ٹھیک, تو آپ کی ایج میں آپ کے لیے کیا کیا ہے, زندگی کہاں لگائی, آپ سے یہ ہو رہا چونکہ آپ کا 10 ایئر, زندگی کا اچھا خاصا وقت چلے گیا. جوانی کہاں لگائی, یہ کوشچن بھی آپ سے ریلیٹڈ ہی ہے. ٹھیک ہے, علم کتنا حاصل کیا, کتنا عمل کیا, یہ بھی ریلیٹڈ ہے. مال کہاں سے کمایا, وہ چھوڑ دیجیے, ابھی آپ کماتے نہیں. لیکن ایک تو ہے کہاں خرچ کیا, اگر پاکٹ منی ملتی ہے تو کہاں ڈالتے, پوچھ تو ہونے والی ہے, چونکہ آپ 10 ایئر سے ابو ہو چکے ہیں. تو ہر چیز کی گویا آپ سے پوچھ ہے. اگر غلط کرتے ہیں تو پھر پکڑ ہو جائیں گی, اچھا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فائدہ بھی دیں گے, ہے نا. تو 5 سوالات کے جواب دینا, اس میں سے ایک کیا ہے, جوانی. پھر آگے نا یوتھ, آگے آئیے. یوتھ جو ہوتا ہے, جوانی جو ہوتی ہے, بہت اہم فیز ہوتا ہے. اور نوجوان اگر کچھ کرے تو سب کو ڈر لگتا ہے, اور نوجوان کچھ کرے تو سب کو امیدیں بھی رہتی ہے کہ ارے یہ کچھ کر سکتے ہیں, ہے نا. دیکھیے اب ایگزامپل دیتا ہوں. آپ لوگ اتنے سارے بچے اگر یہاں آتے ہیں IRC میں, تو پورے محلے والے دیکھ رہے ہیں, ارے بچے آ رہے, ارے IRC میں کیا ہو رہا, ارے کیا کرنے والے, سب دیکھ رہے ہیں. لیکن ایسا 100 بوڑھوں کو بلا لے تو کوئی ٹینشن نہیں لیتا, کچھ تو بھی کر رہے ہوں, کون سے پرواہ نہیں. میں ان کی برائی نہیں کر رہا ہوں, لیکن لوگوں کو پتا ہے بوڑھے لوگ ملیں گے, گپ شپ کریں گے, چائے پئیں گے, چل جائیں گے. ان میں وہ طاقت اب نہیں باقی, کچھ تبدیلی لا سکے. اچھائی اور برائی دونوں کی طاقت نہیں ان میں. برائی کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتے, اچھائی کرنا چاہے بھی تو جسم اور حالات ساتھ نہیں دیتے. لیکن جب آپ لوگ سمجھو 10-20 جمع ہو گئے, یا آپ سے تھوڑے بڑے 15, 16, 17 ایئرس کے اگر یوتھ 2, 4, 5, 10 جمع ہو گئے, تو لوگ فوراً پولیس کو فون کر دیتے ہیں, یہاں اتنے بچے جمع ہو گئے, کیا ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا معاملہ. کیوں؟ تو ان کو پتا ہے یوتھ کچھ تبدیلی لا سکتے ہیں, رائٹ ڈائریکشن میں بھی اور رانگ ڈائریکشن میں بھی. اس لیے کیوں جمع ہوئے, ذرا ویریفائی کر لو پہلے. تو آپ کی عمر کا یہ فائدہ ہے, آپ کی ایج کا آپ یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں نا. تو قرآن میں بھی ایک واقعہ, سورہ کہف اگر آپ نے پڑھا ہوگا, سورہ کہف, اس کا آپ ٹرانسلیشن پڑھیے. سورہ کہف میں ایک بادشاہ تھا, اور وہ اپنے آپ کو کنگ جو تھا وہ معبود, رب, الہ, گاڈ بولتا تھا, کریٹر بولتا تھا. لیکن چند نوجوان تھے, کتنے اس کی کاؤنٹنگ نہیں آتی ہے, لیکن تھے وہ کچھ نوجوان, ینگ تھے. انہوں نے اللہ پر ایمان لا لیا, مطلب جس کو بولیں گے صحیح بنانے والا, ٹرو کریٹر جو ہمارا ہے, اس پر انہوں نے ایمان لا لیا. تو بادشاہ کو گھبراہٹ شروع ہو گئی, بولے فوراً پکڑ کے لاؤ, اس لیے کہ یوتھ ہے, نوجوان ہے, کچھ بھی کر سکتے ہیں, انہیں بہت صلاحیت ہے, بہت طاقت. وہ بھاگے اور جا کے گفا میں چھپ گئے. اسی سے اس سورہ کا نام سورہ کہف کا مطلب ہوتا تھا کیو, غار. جا کے چھپ گئے, اللہ نے ان کو سلا دیا, اور وہ بہت زمانہ, کچھ روایتوں میں آتا 300 سال سے زیادہ اللہ نے سلا دیا. پھر وہ کنگ مر گیا, جنریشنز آفٹر جنریشنز چلے گئی, پھر بعد میں اٹھے تو ان کو تو معلوم ہی نہیں کتنا زمانہ ہوا, ہے نا. تو وہاں بھی دیکھیے اس واقعے میں بادشاہ ڈر گیا تھا, کن لوگوں سے, کیونکہ وہ نوجوان تھے نا, ایمان لائے, تو اس کو ڈر تھا ان کے تھوڑے سے نوجوانوں کا ایمان لانا اس کی پوری سلطنت پلٹانے کے لیے کافی تھا. تو یہ آپ کی ایج کی طاقت ہے, یہ آپ کر سکتے ہیں اس ایج کے اندر, جو کہ دوسرے لوگ نہیں کر سکتے, ہیں نا. تو اس بات کو بھی سمجھنا. اسی طرح جو ہے اصحاب غدود ایک واقعہ ہے قرآن میں, اگر آپ کو پڑھنا ہے تو سورہ بروج سورہ نمبر 85, سورہ کہف سورہ نمبر 18 ہے, اس کی آپ شروعات پڑھیے. اس طرح سورہ بروج سورہ نمبر 85. تو اس میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک لڑکے نے نوجوان لڑکا تھا, مطلب مے بی اباؤٹ 10, کتنی ایج نہیں, لیکن اتنا بھی نہیں کہ وہ شادی والا ہو یا اتنا بڑا, لیکن اباؤٹ 10 تھا, نوجوان تھا. اس نے اپنی جان دے کر پورے ایک کنگڈم, پورے ایک کنٹری کو اسلام کی دعوت دے دی, اکیلی اپنی جان دے کر, اور پورے کنٹری ایمان لا لیا. کیوں ایمان لا لیا؟
اس ایک نوجوان نے اپنی جان دی اور پورے کنٹری کو، اس لیے کہ اس نے جب ایمان لایا تو اس وقت کا کنگ جو اپنے آپ کو گاڈ بولتا تھا اس نے مارنے کی کوشش کی، وہ مر نہیں رہا تھا اس لیے کہ اللہ نے اس کی موت اس میں لکھی نہیں تھی۔ پھر اللہ نے اس کو بتایا کہ اس کی موت کیسے آئیں گی۔ اللہ نے اس کو بتایا کہ اگر تم کو مرنا ہے تو تم بادشاہ کو بولو کہ پورے کنگڈم کے لوگوں کو جمع کرو، ایک سب سے اونچے پہاڑ پہ میرے کو کھڑے کرو اور ایک تیر نکالنا، ٹھیک، ایرو نکالنا، اور اس کو لے کر جو ہے میرے سر میں مارنا، سب لوگوں کے سامنے لے کے، تو میں مروں گا۔ کنگ نے بولا رہی بہت اچھی بات ہے، مار دیتا ہوں، اس کی وجہ سے ایمان لا لیا، اس نے فیت لا لیا، اس نے یہ ایمان والا ہے، اس نے وہی کام کیا۔ جیسے ہی وہ لڑکے کو مارا گیا، وہ لڑکا تو مر گیا، لیکن سارے لوگ جو دیکھ رہے تھے انہوں نے بولے نہیں، لڑکے کا رب سچا ہے، لڑکا صحیح تھا، اور وہ سارے کے سارے لوگ ایمان لا لیے لڑکے کے رب پر۔ تو ایک لڑکے نے اپنی جان دے کر سارے کنگڈم، پورے ملک کو ایمان کی دولت دے کر چلا گیا۔ لڑکا ہی تھا نا، کتنا ہوشیار تھا اور صحیح فائدہ اٹھا لیا۔ اس کو اتنے لوگ ایمان لانے کا بھی ثواب ملیں گا، اور آخرت میں انشاءاللہ اس کے لیے جنت تو پکی ہے، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایمان والا تھا اور ایمان پہ دنیا سے چلا گیا، اور ابھی پورے ایک کنٹری کو ایمان کی دعوت دے کر گیا، اور سارے لوگ ایمان لا لیے اس کے بولنے پر، ہے نا۔ بادشاہ نے پھر اتنا ظلم کیا کہ پورے کنٹری کے لوگوں کو اس نے جان سے مار دیا جو ایمان لائے تھے۔ بہرحال لیکن اس یوتھ نے دیکھیں کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا۔ تو آپ کی عمر ایسی ہوتی ہے، اس عمر میں آپ کیا کر سکتے ہیں، مانو آپ کو بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دے سکتے ہیں۔ تو اپنے امپورٹنس پہلے سمجھیے آپ کون ہیں، ایسا نہ ہو کہ نہیں ابھی تو 8 میں، ابھی تو بہت پڑھنا ہے، اب دیکھیں گے، ابھی تو کیا اپنی ایج ہی کیا ہوئی، ابھی تو اپن فلاں ہے، یہ ایسا سوچتے 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 کیا ہوگا معلوم آپ کو، کیا ہوگا سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ آپ آئینے میں کبھی غور کرتے رہیے، ابھی سوچتے 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 آپ کا چہرہ بالکل ایک جیسا ہے، یہاں کچھ تو بھی کالا 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 آنا چالو ہو جائے گا، پھر تھوڑے بڑے ہوں گے، ایسی سوچ سوچ میں آپ سمجھ نہیں پائیں گے اپنی اہمیت، پھر چہرے پہ اور کچھ تو بھی جو ہے کالے کا بال آنا چالو ہو جائیں گے، پھر آپ تھوڑے سے اور بڑے ہوں گے، آپ کی آواز تھوڑی سی موٹی ہو جائیں گی، آپ کی ہائٹ تھوڑی سی اور لمبی ہو جائیں گی، اور سوچتے سوچتے آپ سوچیں گے نا، چونکہ آپ نے یہ ایج میں نہیں سوچا تو وہ ایج میں بھی نہیں سوچیں گے، پھر ایک زمانہ آئے گا، پھر آپ بڑے ہو جائیں گے، پھر سوچتے سوچتے ایک رخہ چھپ جائیں گے جس پہ آپ کا نام لکھا ہوا، ایک لڑکی کا، آپ کی شادی ہو رہی، پھر سوچتے 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 کہیں عقیقے اپنے بچوں کے آپ کر دیں گے، پھر سوچتے سوچتے ایک آئیں گے کہ بڑے آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے بچے، اور آپ بیڈ پہ لیٹے، اور ایسی بغیر سوچے سمجھے دنیا سے ہم چلے جائیں گے، اس لیے کہ ہم نے کبھی سوچے نہیں نا، وہ جو عمر میں سوچنے کی تھی، بس ہاں ابھی تو چینج ہے، ابھی تو بہت وقت باقی ہے، ابھی تو بچے ہیں وہ، ابھی تو 11 ایئرس 12 ایئرس 8 ہے، ابھی تو گریجویشن 10th ہے، 12th ہے، گریجویشن ہے، پوسٹ گریجویشن ہے، ڈاکٹریٹ ہے، پوسٹ ڈاکٹریٹ ہے، پھر جاب ہے نا، یہی سوچ رہے آپ سے۔ لیکن ہم نہیں جانتے نا، میں نے اس لیے بولا نا کہ ٹائم کب ختم ہوگا آپ بھی نہیں جانتے، میں بھی نہیں، تو جو ٹائم ہے اس کا صحیح ہم کو یوز کرنا ہے، اس بات کو ہم کو سمجھنا ہے۔ اب جوانی ایک بہت اہم مرحلہ، یہ بات تو میں سمجھتا ہوں آپ سب سمجھ گئے، امپورٹنٹ ایج ہے۔ جوانی میں انسان جو ہوتا ہے وہ عقل سے کم کام لیتا ہے اور جوش سے اور طاقت سے زیادہ کام لیتا ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے ایکسپیرینس نہیں ہوتا ہے، لیک آف ایکسپیرینس، سمجھ رہے آپ، تجربہ نہیں ہوتا ہے آپ کو زندگی کا، اس وجہ سے کیا ہوتا ہے، آپ ڈیسیجن فوراً، یہ ایسا ہے تو ایسا ہے، وہ ویسا ہے تو ویسا ہے، اس کو ایسا کرنا ہے، اس کو ایسا کرنا ہے، آپ سوچتے سمجھتے نہیں، ٹھیک۔ اور جوانی میں کیا ہوتا ہے، آپ لوگ سب کا انکار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، یہ چیز ایسی ہوتی ہے، ڈیڈی بول رہا ہے یہ کرو، ابا کو کیا سمجھتا، ممی بول رہی ہے یہ کرو، امی کو کیا سمجھتا، ٹھیک ہے، ٹیچر بول رہے یہ پڑھو، ان کو کیا سمجھتا، وہ سینٹر پہ سب چل جاتا، اب ایڈجسٹ ہو جا رہا، 60% تو ایسی ہو جا رہا، اور آپ تو ڈائریکٹلی 10th میں فیل بھی ہو تو 11th میں چلے جا رہے، 11th بھی فیل ہو 12th میں دیکھا جائے گا جب کہ جب، سمجھ رہے آپ، ایسا ہمارا ایک مزاج بن گیا، کیا ہوتا سب چلتا ہے نا۔ لیکن آپ اپنے بڑوں کو دیکھیے، ان کا مزاج الگ رہتا آپ سے، آپ جو چیز ہاں بولتے وہ چیز اس کو نہ بولتے، اس لیے کہ ان کا اس کے پیچھے ایکسپیرینس ہوتا، وہ لائف گزار چکے ہوتے آپ سے پہلے، تو ان کو پتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ آپ کو آپ کے پیرنٹس بول رہے کہ دیکھو یہاں مت بھاگو، گر جائیں گے، ارے امی کو جی بول رہے میں نہیں گرتا، اور آپ نے ہوشیاری کی اور بھاگے اور گر گئے۔ اچھا گرنے کے بعد آپ کیا بولتے، یہ نہیں بولتے کہ امی آپ نے سے وہاں بولتے امی بدوا دی تم نے، تمہاری وجہ سے گرا، امی بولتے یار میں نے بدوا توڑی دی تم کو، میں تو تم کو اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہی تھی یہاں گر جاتے، ان کا ایکسپیرینس تھا، انہوں نے بدوا نہیں دیا، آپ نہیں سمجھ پائے۔ لیکن تو یہی ہوتا ہے، آپ کی عمر جو ہے اس میں آپ سمجھتے نہیں، طاقت سے زیادہ کام لیتے، عقل کم اور جو زیادہ رہتا، اور ایک عام الفاظ میں بولتے جوانی دیوانی رہتی، دیوانی ان دا سینس عقل کا کم استعمال کرتی، یہ معنی میں وہ محاورہ، عقل کم استعمال کرتی، دیوانی اس سینس سے بولتے۔ تو اگر واقعی میں مسلم یوتھ بھی یہ بولے ہاں جوانی دیوانی رہتی تو مشکل ہو جائے گا۔ پھر ہم لوگ تو وہ لوگ ہیں جو آخری نبی کی امت ہے، اب اس کے بعد کوئی نبی آئیں گا نہیں، تو اب امت مسلمہ کا یہ پیغام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث کے ذریعے لایا، یہ پیغام کو انسانیت تک کون پہنچائیں گا؟ میں اور آپ، ہم مسلمان پہنچائیں گے۔ اگر ہم بھی وہ جوانی دیوانی کے چکر میں پڑ گئے اور جوش سے کام لیا، ہوش سے کام نہیں لیا، تو پھر ہوگا کیا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، اور پورا کیا اس جس کو بولتے ہیں نا، پورا فساد ہو جائے گا دنیا کے اندر۔ ایک ٹریفک مطلب ٹریفک سگنل ہے، اگر وہ بند ہو جائے تو ٹریفک کا کیا حال ہوتا ہے؟
وہی حال ہو جائے گا پوری دنیا کا، اس لیے کہ مسلم یوتھ مسلمان جو ہے لوگوں کو گائیڈ نہیں کر رہے، چونکہ وہ خود گائیڈنس پہ نہیں ہے، وہ خود اپنے دین اور شریعت پہ نہیں ہے، تو وہ کیا گائیڈ کریں گے دوسروں کو، سمجھ رہا؟ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، تو آپ کو اپنی ایج کو سمجھنا ہے، اور اس ایج میں بہت سارے کارنامے آپ کو انجام دینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بڑے اگر آپ کو کچھ کہتے ہیں سیریسلی لیجیے، اس لیے کہ ان کا ایکسپیرینس اس کے پیچھے ہے، وہ چیزوں کو جانتے ہیں اور ان کے ایکسپیرینس کے مطابق آپ کو جو ہے کام کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے بغیر سوچے سمجھے یہ عمر ہے آپ کی کام کرنے کی، تو بڑوں سے مشورہ لیجیے، والدین کی بات سنیے اگر وہ کچھ کہتے ہیں، ٹیچرس آپ کے مشورہ دیتے ہیں کچھ پڑھائی میں، اس کو بالکل سنیے، سیریسلی لیجیے، اس لیے کہ اگر آپ یہ سب کریں گے تو فائدہ ہوگا، ورنہ اگر آپ اپنی منمانی کریں گے تو مشکل ہوگا، اور آپ کو جو ہے اسلام کا پیغام انسانیت تک پہنچانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، ٹھیک؟ اب جو ہے آج ہمارے یوتھ کی، مسلم یوتھ کی پہچان کیا ہے؟ کیسے ہم پہچانے جاتے ہیں کہ مسلمان، کیسے پہچانے جاتے ہیں؟ اپنی اچھائیوں سے یا اپنی برائیوں سے؟ ایسا تو ہونا چاہیے، لیکن پہچانے جا رہے کہ اچھائی سے؟ اچھا دیکھیے، آپ بول رہے کہ مسلمان اچھائیوں سے پہچانا جانا چاہیے، یہ سچ بولنے والے، ہم ان پر ظلم بھی کریں تو یہ رپلائی میں اچھا کرنے والے، ہم ان کو کچھ تکلیف بھی دے تو یہ صبر کرتے اور ہمارے ساتھ اچھا ٹریٹمنٹ کرنے والے، یہ جو ہے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، بد کلامی نہیں کرتے، بد زبانی نہیں کرتے ہیں، چوری نہیں کرتے، تکلیف نہیں دیتے، جھوٹ نہیں بولتے ہیں نا، اسی طرح غیبت نہیں کرتے ہیں، پیچھے پلاننگ کرے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، یہی سب سوچنا چاہیے نا لوگوں نے۔ لیکن آج ہوتا کیا ہے، مسلم یوتھ بولے تو کیا سوچتا ہے، ارے وہ ٹھیٹھی ٹھاٹا کرنے والے، نکڑ پہ کھڑے رہنے والے، ہاں تمباکو کھا کر تھوکنے والے، سگریٹ پی کے لوگوں کے اوپر دھواں پھونکنے والے، گاڑیوں کو تیز چلانے والے، ہے نا، ہارن کو بجاتے ہوئے راستوں پہ چلانے والے، راستوں میں لڑکیوں کو چھیڑنے والے، ہے نا، راستوں کو لال اور پیلا کرنے والے تھک تھک کر، ہے نا، موقع ملا تو چیزوں کو توڑ پھوڑ کر کے۔ ہونا چاہیے تھا، آپ جو بول رہے اچھائی سے پہچان ہو رہی، کس چیز سے پہچان بتائیے؟ برائی سے۔ اب آپ سمجھ لیجئے کہ اسکول میں ہے، اس اسکول میں میجورٹی مسلم ہے، میجورٹی نان مسلم ہے، زیادہ لوگ کون ہیں؟ نان مسلم ہوں گے، ظاہر سی بات ہے، مسلم ہو ہی نہیں سکتے آپ کے پاس زیادہ، ٹھیک؟ تو نان مسلم ہی زیادہ ہوں گے، چاہے وہ کرسچنس ہو، چاہے وہ بدھ کمیونٹی کی ہو، چاہے پھر وہ ہندو کمیونٹی کی ہو، یہی سب ہوں گے۔ وہاں کیسی چھوی ہے ہم لوگوں کی، وہ امیج اصل امیج ہے ہمارا، کیسا لوگ سوچتے ہیں ہمارے بارے، ہمارے ٹیچرز، ہمارے پرنسپل، دوسرے بچے کیسا سوچتے ہیں، ارے یہ مسلمان بہت خطرناک رہتے، ارے مسلمان تو کٹر پنتھی ہوں گا، یہ مسلمان ان سے جھگڑا لینا بہت مارتے خواہ کی، گینگسٹر رہتے پورے کے پورے، سب مل کے تماشے کرتے ہیں نا، مل جل کے کرائمز کرتے، نیکی میں مل جل کے نہیں، لیکن کرائمز تو مل جل کے کرتے، یہ ہے نا، تنگ کرتے مل جل کر۔ ایسا تو نہیں ہو رہا ہے نا کہیں؟ اگر ایسا ہو رہا ہے تو آپ نے خود بولا پہچان کیسی ہونا چاہیے، اب دیکھ لیجیے اب آپ کی پہچان کیسی ہے۔ میں یہ نہیں بول رہا برائی سے، لیکن آپ کو اپنی امیج کریٹ کرنا ہے اور آپ کو خود جواب دینا آپ کی امیج کیسی ہے لوگوں میں کچھ نہیں بولوں گا اس پر، لیکن آپ نے خود جواب دیا اچھی ہونا چاہیے، میں بھی امید کرتا ہوں اچھی ہونا چاہیے، اور اگر اچھی رکھیں گے تو ہمارا فائدہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب کیا کرنا ہے ہم کو، اس چیز کو سمجھنا ہے کہ ہماری اچھے سے پہچان ہونا ہے کہ مسلم بچے نہ کہ برائی سے۔ دوسری چیز سیاست جو ہوتی ہے، پالیٹکس، کبھی کبھار ہوتا ہے چونکہ پھر پالیٹکس کا ایک ماحول ہے، پھر الیکشن آ رہے ہیں نا، پالیٹکس یہ زندگی کا ایک حصہ ہے، لیکن آپ کی ایج ابھی اس میں آنے کی نہیں ہے، یہ تو حکومت بھی بول رہی کہ 18 سے پہلے آپ بھی مت آؤ اس کے اندر، ہے نا، آفٹر 18 ایئرس آپ کو رائٹ ٹو ووٹ ہے اینڈ رائٹ ٹو مطلب الیکشن لڑنے کا بھی حق ہے، دونوں 18 کے بعد، 18 سے پہلے تو آپ کو دونوں حق نہیں ہے، تو اس کا مطلب گورنمنٹ خود بول رہی ہے کہ آپ چھوٹے اس چیز کے لیے، پالیٹکس ابھی آپ کے لیے نہیں ہے۔ لیکن اگر اس ایج میں سمجھ لیجیے ہم پالیٹکس کے چکر میں چلے جائے، اور وہ ایج جس میں پالیٹکس میں جانا چاہیے تب آنے تک آپ وہ ایج کا فائدہ نہ اٹھا پائے، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ اکثر پولیٹیشین کے بارے میں لوگ کیا بولتے، کیا رہتے ہو، انگوٹھا چھاپ۔ تو ایسا نہ ہو جائے کہ آپ تو بڑے ابھی پالیٹکس کی بات کر رہے ہیں، جہاں پڑھنا ہے اور پڑھائی چھوڑ دیے، یا 10th میں جا کے اٹک گئے، وہاں سے کبھی گاڑی آگے ہی نہیں بڑھی، یا پھر کوئی دوسرے کو ایگزام دیتے دیتے آگے بڑھتے گئے آپ، ٹھیک، تو فائدہ کیا ہوا آپ کا؟ تو ایک ایج کے بعد آپ کو اس میں جانا ہے، لیکن یہ ایج آپ کی اس کی نہیں ہے۔ بہت سی بار یوتھس کیا کرتے ہیں، یہ سب چیزوں میں چکر میں پڑھ کر اپنا کیریئر برباد کر لیتے، کرنا ہے، وہ بھی پارٹ ہے ایک ہمارے لیونگ کا، اس میں بھی ہم جا سکتے ہیں، اس میں بھی بہت سارے صحیح طریقے، لیکن یہ ایج نہیں آپ کی کہ اس میں آپ سوچ اور کریں، بلکہ ابھی ایج ہے پڑھائی کی، ایجوکیشن گین کیجیے، اور دینی ایجوکیشن بھی خوب گین کیجیے اور دنیاوی ایجوکیشن خوب گین کیجیے۔ آپ اسکول جاتے ہیں، اسکول میں آپ کو جو ایجوکیشن دیتا ہے، اور اس ایجوکیشن کو بھی اسلام کا پارٹ سمجھ کے پڑھیے، معلوم؟ جو ایجوکیشن آپ گین کرتے ہیں نا اسکول میں، یہ ایجوکیشن بھی پارٹ آف اسلام ہے۔ قرآن کے اندر 6000 سے زیادہ ورسز ہیں، 6200 سم تھنگ ہوتا ہے اس کی کوانٹٹی، ایگزیکٹلی نہیں، 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، ان میں سے 1000 سے زیادہ آیتیں، مور دین 1000 وہ باتوں پہ ڈیل کرتی جس کو ماڈرن سائنس بولتے ہیں ہم، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، زولوجی، باٹنی، ایمبریولوجی، اوشنولوجی، ٹھیک، ان سے ڈیل کرتی ہے۔ تو اگر آپ اسکول جا کے فزکس سیکھتے ہیں تو آپ قرآن کی کچھ آیتوں کو بہت اچھی سمجھ پائیں گے۔ آپ اسکول جا کے اگر بایولوجی سیکھتے ہیں
تو قرآن کی بہت ساری آیتوں کو بہت اچھے سمجھ پائیں گے اور اس کو ایکسپلین کر پائیں گے. تو گویا آپ اسکول جا کر بھی قرآن کا 1000 سے زیادہ آیتوں کو سمجھتے ہیں وہاں جا کر. آپ میتھمیٹکس سیکھتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو فائدہ ہے. فریکشنز کا تو اتنا ہے قرآن کے اندر کہ سورہ نساء اٹھا لیجئے, کوئی مر جائے تو اس کی بیٹی کو 1/2 ملیں گا, اس کے بیٹے کو, اس کی وائف کو 1/8 ملیں گا, اگر وہ نہ ہو تو 2/3 اس کو ملیں گا. پورا آپ بولیں گے یہ کیا ہے, تو خطرناک. اور بہت سارے لوگ پزل ہو جاتے چونکہ وہ تو میتھمیٹکس بھی ہے, بایولوجی ہے, فزکس ہے, جیولوجی ہے, اوشنولوجی ہے, ٹھیک ہے, بہت ساری چیزیں ہیں نا. تو یہ بھی پارٹ آف اسلام ہے. پھر آپ مدرسے جاتے ہوں گے, عربی جس کو بولتے ہیں آپ, مکتب جس کو بولتے ہیں, وہاں بھی آپ سیکھیے تو آپ کو خوب دین میں بھی آگے بڑھنا ہے اور دنیا میں پیچھے نہیں رہنا ہے. اس لیے کہ دین میں آگے رہنے والا دنیا میں پیچھے رہ ہی نہیں سکتا. اللاجیکل ہو جائیں گا ایسا کہ کوئی دین میں آگے اور دنیا میں پیچھے رہے گا. آگے جانا ہی. میں بھی ایسے سوچتا تھا جب میں چھوٹا تھا, اور آس پاس کے لوگوں کی بھی ہمارے ایسی کچھ سمجھ تھی لوگوں کی کہ نہیں دین کے چکر میں گئے, ملا گیری میں گئے تو کیا ہوتے, دنیا سے نکل جائیں گی, تم اچھا نہیں پڑھ پائیں گے, تم فلاں ہو جائیں گے, تم فیل ہو جائیں گے, یا پھر جو فیل ہوتا وہی دین پہ چلتا. ایسی ایک سوچ تھی. لیکن الحمدللہ ایسا نہیں رہا. میں دین پر بھی چلا. جب میں کالج میں آیا تو مجھے تھوڑا وہ ہوا نہیں اب دین پہ چلنا چاہیے, تو میں دین پر بھی چلا, خوب کوشش کی تو میرا ایجوکیشن بھی اچھا ہوگا. جب تک میں بے دین تھا تو میرا ایجوکیشن بھی اچھا نہیں تھا. جب میں نے دین کو سمجھا, اپنی عمر کو سمجھا, تو میں نے فائدہ بھی اٹھایا. تو وہی آج ضرورت ہے آپ لوگوں کو, اور یہ ایج سے آپ کو اس کی پلاننگ شروع کر دینا. یاد رکھیے کہ آپ کو آگے کیا کرنا ہے. تو خوب آپ کی ایجوکیشن گین کیجیے, خوب آگے بڑھیے دین میں بھی اور خوب آگے بڑھیے دنیا میں بھی. اسی طرح جو ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ کو اپنے اخلاق کو بہت اچھا کرنے کی ضرورت ہے. اچھا نہیں, بہت اچھا. کیوں, تو آلریڈی آپ پر کہیں الزام ہے, کہیں بلیمس لگے ہوئے ہیں کہ مسلمان خراب رہتے ہیں, مسلمان دہشت گرد رہتے ہیں, مسلمان ایسے رہتے ہیں, مسلمان ویسے رہتے ہیں. تو آپ کو تو اب ایک خراب امیج کو بھی سدھارنا ہے اور رائٹ میسج کو بھی دینا ہے. دو کام کرنا ہے. تو اپنے اخلاق کس کو بولتے ہیں ہم کو؟ اخلاق کا معنی ہوتا ہے اچھے کیریکٹرسٹکس, اچھی عادتیں, اچھی خصلتیں, اچھی خصوصیتیں جو انسان میں ہونا چاہیے. سچ بات کرنا, جھوٹ نہیں بولنا, اچھی خصوصیت ہے. صبر کرنا اچھی خصوصیت ہے نا. ہر بار سچائی کا ساتھ دینا اچھی خصوصیت ہے. سچ کی گواہی دینا اچھی خصوصیت. تو یہ سب چیزیں آپ کو اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی. اور خصوصیتیں, اچھائیاں ٹریننگ سے آتی ہے, خود بخود نہیں آتی ہے. آپ بہت سے لوگ بولتے ہیں میرے کو ہدایت مل جائیں گے نا میں اچھا انسان بن جاؤں گا. تو اب ہدایت کیا کوئی گولی ہے جو پوسٹ مین لا کے دیں گا کہ صبح ایک ٹائم کھاؤ شام میں کھاؤ تو آپ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے؟ ہدایت کیا ہے؟ اس کو آپ کو کوشش کرنا پڑے گی تو ہدایت ملتی ہے. اس راستے بڑھنا پڑے گا تو آپ کو ہدایت ملتی. تو جو لوگ غیر مسلم ہیں ان کو تو بیچاروں کو بہت لمبا سفر کرنا پڑتا ہے ہدایت کے لیے. ہم لوگوں کو تو اللہ نے مسلمان پیدا کیا, کتنی بڑی بات ہے نا. ہم کو تو ایسا آنکھ کھولے تو ہدایت ملی, کانوں میں اذان دے دی ہمارے لوگوں نے نا, اور اسلام پہ ہم چلے. تو یہ تو ملا ہوا ہے, اس کو باقی رکھنا ہے اور اچھی عادتیں پیدا کر کے اپنے اخلاق سے بھی لوگوں کو دعوت دینا ہے. خاص طور سے جب آپ نان مسلم ایرینا, نان مسلموں کے ماحول میں ہیں, تو اپنے کیریکٹرسٹکس سے, اپنی بات چیت سے, اپنے ٹروتھفلنس سے, جس کو ہم کہیں گے ایک اچھی اسپیچ سے, یہ سب چیزوں سے آپ کو افیکٹ کرنا ہے کہ لوگ بولے نہیں مسلم بچے اچھے رہتے. لیکن اب سمجھو ایک بیچ نے کوئی خراب کام کی اور چلی گئی, تو نیکسٹ ساری بیچز کو کیا بولتے ٹیچرس, مسلمان یہ سب ایسے رہتے. بیچ نمبر 2015 10 کی سب خراب تھی, اس کے بعد کے دوسرے ایسے ہو گئے. وہ ایگزامپل کوٹ کرتے ہیں نا. تو آپ کو ایک اچھا کیریکٹر رکھ کے جانا ہے کہ لوگ بول رہے ہیں مسلمان بچے تو یہاں بہت کارنامے انجام دے کے جاتے ہیں, اچھے والے ہیں, ٹھیک, برے والے نہیں. تو آپ کو اپنے آپ کو بنانا, اچھے اخلاق پیدا کرنا. دوسرا, اپنے والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری, چونکہ وہ ایکسپیرینس گین کر چکے لائف کا. فرمانبرداری مطلب ان کی بات سننا ہے, وہ کیا بولتے ماننا ہے, وہ جو چیز وہ کرنے کو بولتے کیجیے. ابھی آپ کو لگ رہا آپ کے نہیں میرے کو تو یہ نہیں ہونا, لیکن ان کو زیادہ پتا ہے کیا اچھا اور کیا برا ہے. آپ کو ایک سائیکل لینا ہے, مجھے یہی سائیکل ہونا, آپ ضد پڑ جاتے. آپ کی ڈیڈی بولتے نہیں یہ سائیکل ایک تو مہنگی ہے اور وہ زیادہ ٹکاؤ نہیں ہے, بولتے نا بس میرے کو یہ لینا ہے, لے لیتے. اور بعد میں وہ ڈیڈی صحیح بول رہے تھے یار, پہلے دن ہی پینڈل ٹوٹ گیا, 6 مہینے ہو گئے تو چین اتر کے گیئرس پورے خراب ہو گئے. ابا اچھا بول رہے تھے, میں نے اب بول بھی نہیں سکتے کوئی. ڈیڈی کے پاس گئے بولتے بیٹے ہم نے آپ کو جب ہی بولے تھے, اب چلاؤ. سمجھے آپ, ان کا ایکسپیرینس ہے. تو ان کی فرمانبرداری کیجیے, ان کی اطاعت کیجیے, ان کی بات مانی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے, اور والد جنت کا دروازہ اور بیچ کا دروازہ ہے. تو جنت بھی چاہیے, دروازہ بھی اوپن ہونا, تو دونوں کا وہ کرنا ہے. تو بات سنیے, فرمانبرداری کیجیے, بات مانیے, یہ بڑی اہم چیز ہے. اس لیے کہ اگر یہ ہم نے نہیں کیا تو پھر دنیا تو ہو جاتی ہے, لیکن آخرت کیا ہو جائیں گی, خراب ہو جائیں گی. تو اپنے پڑھائی پہ دھیان دیجیے, ایک اچھے انسان بنیے, دین کا خوب علم حاصل کیجیے. وہ کام جو ابھی یہ ایج میں نہیں کرنا چاہے ان کو بازو رکھ دیجیے. اور 3 ایگزامپل دے کے اپنی بات کو میں ختم کروں گا. 3 ایگزامپل 3 صحابہ کے. کیا ایگزامپل ہے ان کے؟ آئیے ان کے ایگزامپل دیتا ہوں. پہلا ایگزامپل ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما. یہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے.
ان کی تعریف یہ ہے، ان کو ایسے پہچانا جاتا ہے کہ ان کو فقیہ الامہ کہا جاتا ہے۔ فقیہ الامہ کا معنی ہوتا ہے امت کا سب سے سمجھدار انسان، اور اسی سے لفظ فقہ آتا ہے۔ فقہ سمجھتے ہیں نا، بہت ساری جگہ جہاں آپ کو مسائل آتے، اڑچنیں آ جاتی ہے تو فقہ ہوتا ہے، سمجھ ہوتی ہے اس قرآن حدیث کی جو لی جاتی ہے۔ تو عبداللہ بن عمر کو فقیہ الامہ کہا جاتا ہے، امت کے بڑے فقیہ سمجھدار انسان تھے، قرآن حدیث کی پیچیدگیوں کو کھول کھول کر لوگوں کے سامنے رکھ دیتے تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، انتقال ہوا، تو ان کی عمر کتنی تھی؟ عبداللہ ابن عمر کی بتایا آپ کو کتنی عمر ہوں گی کہ بھائی جن کو فقیہ الامہ کہا جا رہا ہے، جو لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اسلام یہ ہے، قرآن حدیث کی سمجھ یہ، کتنی عمر ہوں گی آپ کے حساب سے؟ کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ 90 سال کے تو ہوں گے، کیوں 100 سال کے ہونا چاہیے، 60 سال کے تو ہوں گے۔ کتنی عمر تھی ان کی پتہ ہے کسی کو؟ جی 19 ایئرس، 18 to 19 ایئرس۔ اب آپ بتائیے 19 ایئرس کے ایک بچے ہیں، نوجوانی ہے نا ابھی، 19 ایئرس میں کتنا انہوں نے اپنے آپ کو ڈیولپ کر لیا تھا، ہے نا؟ آپ میں سے بہت سے لوگ 13-14 ایئرس تک چلے گئے ہوں گے، 19 ایئرس تو 5 ایئرس ہی باقی مشکل سے، 6 ایئرس۔ اندازہ لگائے کتنا انہوں نے علم حاصل کر لیا تھا کہ 19 ایئرس میں ہو گئے۔ اسامہ بن زید نام کے ایک صحابی تھے، یہ ایک فوج کے سپہ سالار تھے، لیڈر تھے، جو جنگ لڑنے جا رہی ہے۔ اس زمانے کے سپر پاور نمبر 1، 2 سپر پاور تھے اس زمانے میں۔ 1 نمبر تھا جو ہے بیزنٹائن، جس کو رومن امپائر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایسٹرن اور ویسٹرن 2 ہو گیا تھا، لیکن بیزنٹائن کہتے تھے۔ اور دوسرا تھا پرشین امپائر، فارسی لوگ، ٹھیک ہے۔ 2 سپر پاور تھے۔ سپر پاور نمبر 1 سے لڑنے کے لیے آپ نے بھیجا اور سپہ سالار بنایا، تب ان کی ایج کیا تھی معلوم؟ جب یہ ملٹری کے ہیڈ تھے 17 ایئرس۔ 17 ایئرس بولے تو جب آپ 12th میں جائیں گے۔ چلیے اس سے بھی ہم وہ آتے۔ ایک اور تیسرا واقعہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے، حضرت عباس کے بیٹے تھے رضی اللہ عنہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس کے بعد ان کو حضرت عمر نے اپنی شورا میں شامل کر لیا۔ حضرت چونکہ ابوبکر صدیق کا 2 سال کا ہی دور تھا، اس لیے ان کے بعد جب حضرت عمر کی خلافت آئی تو ان کو شورا مطلب سمجھتے ہیں کور ممبر، جس سے مشورہ، جس سے صلاح، جس سے عمر ابن خطاب گائیڈ لائنز دیا کرتے تھے کیا کرنا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر کے شورا کے ممبر ہیں، کور گروپ کے، اس کے ساتھ ساتھ یہ جس کو ہے تفسیر ان کی جو ہے مفسر القرآن ان کو کہا جاتا ہے، مطلب یہ قرآن کی تفسیر کرنے والا، ان کی تفسیر کو عام زبان میں پتھر کی لکیر بولتے ہیں، مطلب اتنی پکی اور اتنی مضبوط تفسیر کہ انہوں نے کہہ دیا مطلب الٹیمیٹ، یہ ان کی تفسیر تھی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، ان کی عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی کتنی تھی معلوم آپ کو تب؟ 13 ایئرس، 13 سال ان کی عمر تھی۔ 13 سال مطلب 8، چونکہ 10th میں تو آپ 15 ایئرس کے ہو جائیں گے، 15 پلس ہو جائیں گے۔ 13 ایئرس کے تھے جب قرآن کی تفسیر کرتے تھے۔ اب دیکھ لیجیے آپ اپنے آپ کو اور ان صحابہ کو، وہ بھی انسان تھے اور مالی اعتبار سے تو ہم سے بھی کمزور تھے۔ حالات دیکھیے اب مدینے کی کیا تھے، جنگیں ہو رہی ہے، اسلام لانے کی وجہ سے پورا بائیک آؤٹ ہے نا، اس کے بعد بھی کر رہے ہیں۔ تو میں آپ سے کہوں گا اپنے یوتھ کا صحیح استعمال کیجیے، ابھی جو ٹائم ہے وہ پڑھائی کا ہے، صحیح اس میں دھیان دیجیے، خوب دین حاصل کیجیے، خوب دنیا حاصل کیجیے، اپنے والدین کا نام روشن کیجیے، اپنی قوم اور ملت کا نام روشن کیجیے، اپنے دین کا نام روشن کیجیے، اپنے ملک کا نام روشن کیجیے۔ یہ کام ہے آپ کو کرنے کا، دوسرے کام بھی کرنا ہے لیکن ایک پراپر ایج کی بعد وہ سب بھی کرنا ہے۔ ابھی ایج ایجوکیشن کی ہے، اس کو گین کیجیے، جب یہ ایج گزر جائیں گی پھر بہت سارے فیلڈز ہوں گے، پھر آپ چنیے جہاں جہاں آپ کو جانا، جو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بس میں اسی پہ اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہم تمام کو ایک بہترین دنیا کی زندگی عطا فرمائے، اور مرنے کے بعد آخرت میں ہم تمام کے ساتھ جو ہے رحم کرم اور فضل کا معاملہ کرے، جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اگر کوئی اس ٹاپک سے ریلیٹڈ اگر کوئی کوشچن ہو یا کوئی بات آپ کو نہ سمجھی ہو تو بہرحال آپ اس کو پوچھ سکتے ہیں۔ What should be the role of Muslim students in convents? بھائی نے ایک سوال کیا کہ کانوینٹ اسکول کے اندر مسلم بچوں کا، طلباء کا کیا رول ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ تو میں کہوں گا سب سے پہلی چیز تو دیکھیے، آپ جس اسکول کے اندر ایجوکیشن گین کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایجوکیشن بہرحال ویسے ایجوکیشن کئی اسکولز دیتے ہیں، لیکن کانوینٹ سسٹم آف ایجوکیشن کافی مشہور اور معروف ایک سسٹم ہے ایجوکیشن کا۔ اس میں سب سے بہترین کام آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے کیریکٹر سے سب سے پہلے آپ بتائیے کہ آپ ایک مسلمان ہیں، جس کی وجہ سے دوسرے، اور چونکہ یہ اسکول اہل کتاب کا ہے، اہل کتاب سمجھتے ہیں آپ، کرسچنز، جوز اینڈ کرسچنز کو اہل کتاب کہتے ہیں، اور اسلام سے سب سے قریب یہی قوم تھی چونکہ پہلے یہی مسلمان تھے۔ تو یہاں ہم اپنے اچھے کیریکٹر سے بتا سکتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے اچھی خصلتیں، اچھی صفتوں کا ان کے سامنے اظہار کیجیے، اپنے عمل سے اور اپنی زبان سے ان کو دعوت دیجیے۔ وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ خوب اچھے سے پڑھیں۔ اسکول میں کن لوگوں کی ویلیو ہوتی ہے؟ اسکول میں جو اچھا پڑھتے ہیں نا، انہیں کو ویلیو، انہیں کو رسپیکٹ دی جاتی ہے۔ خوب اچھا پڑھیے، خوب ایجوکیشن گین کیجیے، اور اگر ایجوکیشن میں ہم اچھے، مطلب ہر آدمی ٹاپر تو نہیں ہو سکتا ہے،
تو اپنے اخلاق سے کردار سے بتائیے کہ ہم جو ہے مسلمان ہیں، ہمارا دین ہمارا مذہب ہم کو یہ سکھاتا ہے. تو ایک اچھے مسلمان کا رول ایسا نہ ہو کہ مسلمان ہے تو یہ رہتے، مسلمان ہے تو مل کر لڑا جھگڑا کرتے، مسلمان ہے تو فلاں کرتے، مسلمان ہے تو یہ کرتے، بلکہ سمجھے نا اچھے سے بتائیے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا دین یہ ہے اور ہم اپنے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے اتنے اچھے لوگ ہیں. ورنہ ظاہر سی بات ہے انسان تو برے ہوتے ہیں نا جب تک ان کو کوئی اخلاق ان کو سکھایا نہ جائے. ٹھیک ہے، تو آپ بتائیے کہ ہم مسلمان ہیں. تو ایک سب سے بہترین رول ہے اپنے عمل سے اور اپنے کردار سے ان کو آپ دعوت دیجیے، اسلام کی طرف مائل کیجیے. جی How we can develop our concentration in memory? جی میں نے ایک سوال کیا کہ کانسنٹریشن کیسے ڈیولپ کرے میموری اسٹڈیز کے لیے. میں سمجھتا ہوں ان کا ایک کوشچن ہے. تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم کوشش کریں، اور چونکہ آپ تو بڑے بالغ ہو چکے ہیں، 5 وقت نماز پڑھے، اور جب نماز پڑھے تو پورے کانسنٹریشن کے ساتھ نماز پڑھیں. جب آپ نماز میں کانسنٹریٹ کرنا شروع کر دیں گے تو آپ خود بخود ہر سبجیکٹ میں کانسنٹریٹ کرنے کی عادت ڈال لیں گے. یہ بات آپ سمجھ لیجیے. اس لیے کہ کانسنٹریشن کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، جیسا کہ نان مسلم کے پاس یوگا ہے. یوگا کیوں ہے؟ کانسنٹریشن کے لیے. بہت سارے نئے میتھڈس کیا ہے کہ سرکل کہیں سرکل ہوتے ہیں، اس میں بیچ میں ایک چھوٹا سرکل ہوتا ہے، بولتے اس کو صرف دیکھتے رہو. جب تم اس کو 1 منٹ تک کنٹینیوسلی دیکھ پاؤ، اس کا مطلب سمجھو کہ آپ کا کانسنٹریشن ڈیولپ ہو گیا ہے نا. تو نماز کیا ہے؟ نماز میں آپ کو آنکھیں کھلی رکھنا اور ایک ہی جگہ پہ دیکھنا ہے اور امام کی باتوں کو سننا ہے نا. یہی تو کر رہے ہیں نا آپ نماز کے اندر. تو آپ اگر نماز پڑھتے ہیں دل سے اور اس میں کانسنٹریشن آپ لگاتے ہیں، خود بخود آپ ڈیولپ کریں گے ایک ٹیکنیک جو نہ آپ کو صرف نماز میں مدد کریں گی بلکہ نماز کے بعد آپ کے اسٹڈیز میں بھی وہ کانسنٹریشن لیول آپ کا باقی رہے. آپ دیکھ لیجیے اس چیز کو. آپ جب اس میں کانسنٹریٹ کرنے کے عادی ہو جائیں گے، خود بخود آپ ساری چیزوں کو سمجھنے لگیں گے اندر. اور یہ بہت اہم چیز ہے، یہ بہت اہم چیز ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بہت ساری ٹیکنیکس ڈیولپ کرتے، وہ نہیں ہوتا. تو یہ ایک چیز ہے کانسنٹریشن. دوسرا، میموری کے لیے میں یہ کہوں گا کہ میموری جو ہوتی ہے انسانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو برابر دی، اور ہم برین کا 5 to 9% کے قریب حصہ استعمال کرتے ہیں. اس سے زیادہ کوئی بھی نہیں کر پاتا. اتنا ہی، باقی سب وہ اللہ نے کیوں بنا اللہ ہی جانتا ہے. بہرحال سائنس بولتی ہے اتنا ہی آپ یوز کر پاتے ہیں. ٹھیک، اتنے میں آپ کو سب کرنا ہے. تو جب آپ کوئی چیز سیکھیں تو اس کو سیکھنے کے لیے وہ آپ کیوں کر رہے ہیں وہ چیز کو آپ جان لیں. ریزن بیہائنڈ اینی تھنگ. آپ کوئی میتھمیٹیکل سم کر رہے ہیں، فزکس کا کوئی آپ تھیرم آپ یاد کریں، کیمسٹری کے اندر آپ کچھ کر رہے ہیں، تو کیوں یہ کیا جا رہا ہے اس کا اگر بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ چل جائے تو آپ کے لیے وہ چیز لرن کرنا آسان ہو جاتی ہے. جیسا پہلے میں چھوٹا تھا تو بلیک سوئل ریڈ سوئل، اب میرے کو بلیک سوئل ریڈ سوئل ہی نہیں سمجھتا تھا کیا ہے. تو مجھے لگتا تھا زمین رہتی اس کے اندر کالے کلر کا تیل ڈالے تو یہ بلیک سوئل آئل سے سوئل بن جاتا، اور ریڈ کلر کا ڈالے گاڑیوں میں ڈالتے تھے اس ٹائم میں تو شاید وہ بن جاتا. ٹیچر نے کہیں بیسیکلی سمجھایا نہیں کہ ریڈ سوئل اور بلیک سوئل یہ کائنڈ آف سینڈ ہوتی ہے، یہ کائنڈ آف ارتھ ہوتا ہے، زمین ہی ایسی ہوتی ہے جس میں یہ خاص قسم کے کراپس لگتے ہیں. تو ہم سمجھ ہی نہیں پاتے تھے بنتی کیسا. وہی میرے کچھ دماغ میں آتا تھا بنتی کیسا ہوں گے ریڈ اور بلیک، سمجھ نا. تو بیسک جب مجھے سمجھ میں آ گیا اچھا یہ ہوتا ہے سوائل مطلب وہ زمین جس میں چیزیں لگتی ہے وہ. پھر مجھے بہت ساری چیز سمجھ میں اس کی خصوصیت ہوتی ہے، اس میں یہ چیز لگتی ہے. جب تک وہ نہیں آیا تھا میں صرف ڈم بیٹھا رہا تھا چونکہ مجھے بیسک وجہ نہیں پتا تھی. تو آپ کیا کیجیے، کوئی بھی چیز آپ لرن کر رہے ہیں اس کا بیسک چیزیں آپ یاد کیجیے کہ کیوں ہم کر رہے ہیں، اس کا ریزن کیا ہے، اس سے کیا ہم کو حاصل ہوگا، کیا گین کریں گے، اینڈ ریزلٹ کیا ہو رہا ہے. تو آپ بہت ساری چیزیں اس میں کر پائیں گے. یاد رکھیے، ورنہ کیا ہوگا آپ چیزیں تو کر لیں گے آخر تک سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہم نے یہ کیوں کیا. تو اس سے میموری ڈیولپ ہوں گی. اور کانسنٹریشن کے لیے نماز میں آپ دھیان دیجیے. جب وہ ڈیولپ ہو جائیں گے تو آٹومیٹکلی ہر سبجیکٹ جب آپ پڑھیں گے فلی کانسنٹریشن کے ساتھ اس کو آپ جو کر پائیں گے انشاءاللہ. جی جی دیکھیے، مسلم اسٹوڈنٹس کا پولیٹیکل پارٹی سے انسپریشن لینا میں سمجھتا ہوں ابھی یہ ایج ہی نہیں ہے نا آپ کی، یہ پراپر آپ کی ایج نہیں ہے. اگر یہ آپ کی پراپر ایج ہوتی تو میں بھی کہتا ہاں آپ پارٹ لیجئے، بالکل وہ کیجئے. آپ کتنا بھی پارٹ لیں گے تو ووٹ ڈال سکتے ہیں کہ آپ میں سے کوئی بھی ابھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں نا. آپ کو پلٹائیں گا وہ آفیسر اور واپس بھیج دیں گے. زیادہ ہوشیاری کرے تو لات مار کے واپس بھیجیں گے، ہے نا. تو آپ کی ابھی وہ فیلڈ نہیں ہے. جب آپ بڑے ہو جائیں گے بالکل آپ جا سکتے ہیں. پالیٹکس بھی ایک فیلڈ ہے، یہ بھی خدمت کا انسانوں کی ایک ذریعہ ہے، سمجھ رہے ہیں. ہیومینٹی کو آپ سروسز دے سکتے ہیں، ہیومن سروسز دے سکتے ہیں. ڈراؤن ٹراڈن جس کو بولیں گے، نچلے لوگ طبقے جو ہے جن پہ ظلم ہو رہا ہے، جن کو کچھ نہیں ہو رہا، ان کی آپ ہیلپ کر سکتے ہیں. لیکن ابھی یہ رائٹ ٹائم نہیں ہے. ابھی یہ ٹائم فار ایجوکیشن ہے. خوب ایجوکیٹ ہو جائیے، خوب چیزوں کو سمجھنے لگے. آپ کو کوئی چیز سمجھتے نہیں اور آپ اگر سمجھ لیجیے پالیٹکس میں لگ گئے، ابھی ایجوکیشن گین نہیں کیا تو پھر بہت ساری مشکل پیدا ہو جائیں گے، ہے نا. کبھی کبھار آپ کار لائیں گے اور اس کے سامنے گھاس رکھیں گے، بولیں گے چلتی کیوں نہیں کھا کے. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ پیٹرول پہ چلتی گھاس پہ نہیں چلتی ہو، چونکہ جانوروں کو کھاتے ہوئے دیکھے تو کار بھی کھاتی ہوں گی. تو آپ سمجھ تو لیجیے دنیا کو کیا ہے، سمجھ رہا.
پھر اس میں جائیے. سمجھ رہے آپ؟ اور پولیٹکس آج کے دور میں یہ کوئی اچھی جگہ تو میں کہوں گا کسی بھی حال میں نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیشین برے لوگ ہوتے ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اچھی جگہ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جب آپ کو صحیح سمجھ ہوں گی، رائٹ اینڈ رانگ آپ سمجھ پائیں گے تب جائیے نا. ابھی آپ 8th میں ہیں، 12 ایئر میں کیا آپ سمجھ پائیں گے کہ دنیا میں کیا رائٹ ہے کیا رانگ؟ بہت سی بار تو آپ کو کب یوز اور کب آپ کو مس یوز کیا جائے گا آپ کو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ آپ کا اس میں فائدہ تھا یا نقصان تھا، ہے نا. تو لہٰذا جانا ہے ایک ایج کے بعد. ابھی نالج گین کیجیے، اچھا پڑھیے، اس کے بعد جب آپ کو لگے میں ایج کے بعد جانا چاہیے تو پھر آپ جائیے. جی جی بھائی نے ایک سوال کیا کہ ہم کاسٹزم کا جو ہے وکٹم ہو رہے ہیں، مطلب اس کے جو ہے اس سے نقصان ہو رہا ہے کہ لوگ بھید بھاؤ کر رہے ہیں مذہب کی وجہ سے، دین کی وجہ سے. اس معاملے میں ہم نے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے میں اس معاملے میں آپ کو کیا بولوں. کاسٹزم کا اگر آپ بول رہے ہیں تو کاسٹزم کو تھوڑا سا چھوڑ دیتے ہیں، وہ تعصب بولتے ہیں اس کو، بھید بھاؤ جو کرتے ہیں لوگوں میں ان کے مذہب کے اعتبار سے. تو معاملہ تو یہ ہے، وہ تو اب ایک سیکنڈری کیس ہے. میرا اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ آپس میں کیا معاملہ ہمارا بتائیے آپ. دونوں مسلم ہیں ہم، پھر بھی ہماری ایک دوسرے کے بارے میں سوچ کیا ہے؟ یہاں سے پہلے 10 بار آپ سوچیں گے یہاں جانا یا نہیں جانا، فلاں مرکز پہ جانا ہے کسی کے جانا نہیں جانا، فلاں جماعت میں ہم جڑنا نہیں جڑنا. وہ بھی مسلمان ہیں اور وہ مسلمان، پھر بھی ہمارا 10 بار سوچیں، 10 بار ان کو غلط بولتے ہیں، 10 بار کرٹیسائز کرتے پھر وہ کرتے ہیں آپس میں. تو نیچرل ہے نا، مطلب یہ ٹینڈنسی ٹو کرٹیسائز یا ڈسکریمنیٹ یہ نیچر میں انسان کی، اس کو ہم کو دبانا پڑتا ہے. ہمارا دین ہم کو اتنا سکھاتا ہے مل جل کے رہو، تو بھی ہم لڑ رہے ہیں بہت ساری چیزوں پر، جماعت کے نام پہ لڑ رہے ہیں، فلاں کے نام پہ لڑ رہے ہیں. اب آپ جو ایج میں آ گئے یہ سب چیزیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوں گی تھوڑی تھوڑی، یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، وہاں نہیں جانا یہاں نہیں جانا، ہمارے پاس ہم صحیح، ہمارے پاس ہم صحیح. ہم خود بھی ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں آپس میں نا. نان مسلم اگر کر رہے ہیں تو پھر ہم کیوں اس کو ادر وے لے رہے؟ یہاں بھی تو ہم آپس میں ایک دوسرے کو کرتے ہیں نا. اگر کوئی آپ کے ساتھ ڈسکریمنیٹ کرتا ہے، کاسٹزم کرتا ہے، تو اس سے آپ کو کیا نقصان ہے اور کیا فائدے ہیں؟ میں بتاؤں آپ کو سوائے فائدے کے اور کچھ بھی نہیں. ایک آدمی نے آپ کے راستے میں ایک روڑا لا کے رکھ دیا اور وہ دور سے دیکھ رہا ہے کہ آپ اس کو کیسا پار کرتے ہیں. اس ہرڈل کو پار کرنے میں آپ نے کچھ ٹیکنیکس ڈیولپ کی اور کچھ سیکھ لیا زندگی کے اندر. نیکسٹ ٹائم وہ ہرڈل آئیں گا تو آپ آرام سے کراس کر جائیں گے اس کو. تو آپ کے دشمنوں نے آپ کو روکنے کے چکر میں آپ کو ٹرین کیا کہ ہرڈل کیسی پار کی جاتی ہے. سیکنڈ ہرڈل، ٹھیک، پھر آپ نے اس کو کود دیا، آپ نے پار کیا. ٹھیک، ایک آدمی وداؤٹ ہرڈل سے آ رہا ہے تو اس کو دنیا میں بھی کوئی خاص فائدہ نظر نہیں آ رہا، آخرت میں تو نہیں، چونکہ وہ کاسٹ ڈسکریمنیشن ہو رہا ہے نا، وہ نان مسلم سمجھو آگے چل جا رہا ہے. لیکن آپ ہرڈلس کو پار کر رہے ہیں، آپ ایک طرح سے ایک مضبوط انسان بن کے نکل رہے ہیں، مضبوط لے کر. اور اگر آپ پڑھائی میں اچھے ہوں گے تو میں کہتا ہوں کتنا بھی وہ ڈسکریمنیٹ کرے، کیا آپ کو فیل کر سکتے ہوں؟ مارکس کم کر سکتے ہیں، یہ مانتا ہوں. ضروری نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں ہاں وہ کرتے ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن کیا فیل کر سکتے ہیں کیا؟ ٹھیک، آپ کو خوشی کیا کس چیز کی رہیں گی کہ میں پاس بھی ہوا اور اس کے لاکھ کرنے کا فیل تو نہیں کر سکا اور میرا رب مجھے آخرت میں اجر دیں گا نہیں مارکس کم ہونے کا. سمجھ رہے آپ بات کو؟ ایسا نہیں ہے. اور آپ جو ایج میں ہے نا تو یہاں کاسٹزم ہوتا ہی نہیں ہے آپ کے ایج میں. لگتا ہوگا کیوں؟ تو ہم لوگوں نے بہت ساری چیزیں دیکھ لی. اب دیکھیے ایک ڈرامہ آپ دیکھتے ہیں، اکثر لوگ ٹی وی دیکھتے تو اس کے جو چیز آپ دیکھتے ہیں اس کا اثر رہتا ہے. اب ڈرامے میں کیا ہوتا؟ 2 کیریکٹر ایسا آمنے سامنے آتے ہیں، ٹھیشوں ادھر سے بھی آواز آتی اور دل میں ان کی بات چلتی رہتی جو کیمرے سے سنی آتی، ان کو آپس میں سننے نہیں آتی لیکن ہم کو سنی آتی. یہ بہت ہوشیاری کر رہا آج دیکھتا ہوں، خالی بازی میں کرتا رہتا، پیچھے سے آواز آتی، پھر وہ بولتا اچھا یہ بھی یہاں ہے کیا فلاں ہے. تو یہ ہمارے اندر بھی یہ ٹی وی دیکھ دیکھ کے ایک مادہ ایک ٹینڈنسی ڈیولپ ہوتی. کیسے ڈیولپ ہوتی؟ نان مسلم ٹیچر بیٹھا ہوا، نان مسلم ٹیچر بیٹھا، اب غلطی اپنی غلطی بولنے والا. آپ پہلے سوچ رہے ہو، وہ کچھ نہیں سوچ رہا بیچارہ، آپ سوچ کے جا رہے چونکہ آپ کو پکچر کے اثرات، ٹی وی کے اثرات ہیں، غلطی کرنے والا ہے. اب اس نے واقعی میں بول دیا ہاں میرے کو پہلے سے معلوم تھا انہیں غلطی کرنے والا تھا. آپ نے پہلے سے نیگیٹو سوچ لیے نا. آپ اگر پازیٹیو سوچے نا دنیا بہت پازیٹیو ہے، لیکن اگر آپ نیگیٹو سوچ لینا تو آپ مطلب دوسروں سے زیادہ برا انسان دنیا میں کوئی نہیں، چونکہ آپ ہی سب سے اچھے ہیں نا، سب نیگیٹو ہے باقی. تو آپ کو اپنے پرسیپشن کو، اپنے ویو کو، مائنڈ سیٹ کو بدلنا ہے. ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک مرتبہ ایک آدمی جو ہے ٹرین میں بیٹھا تھا اور ساتھ اس کا ایک بیٹا تھا جو بہت بڑا تھا عمر میں، کافی بڑا. ہر جگہ آتے تو وہ پوچھتا یہ کیا ہے، تو اس کا باپ بولتا بیٹے یہ ٹرین ہے. یہ کیا ہے تو بولتا یہ ریلوے اسٹیشن ہے. یہ کیا ہے تو بولتا یہ بس ہے. یہ کیا ہے تو بولتا ہے کولڈ ڈرنک ہے. یہ کیا ہے تو بولتا ہے سافٹ ڈرنک ہے. یہ کیا ہے تو پاپ کارن بولتے ہیں اس کو. یہ کیا ہے تو آئس کریم بولتے ہیں. تو ٹرین میں بیٹھنے والے پاگل باپ بیٹے دکھ رہے ہیں. اتنا بڑا بچہ ڈنگرا ہو گیا وہ، اور اس کو ابھی بھی اس کو یہ کیا ہے وہ بچوں کے سب پوچھ رہا. تو سب نیگیٹو سوچ رہے ہیں نا، سب نیگیٹو سوچ رہے اس کے بارے میں کہ بچہ اتنا بڑا ہو گیا اور وہ کر. ایک جگہ ایک آدمی نے پوچھ لیا یار تمہارا بچہ ہر اسٹیشن میں ہر چیز پوچھ رہا، اس کا مسئلہ کیا ہے؟ تو بولے کہ یہ پیدائشی اندھا تھا، اس کا بھی آپریشن ہوا تو اس کو آنکھیں ملی، تب اس کو دنیا تو معلوم نہیں، سنتا سب تھا لیکن دیکھا پہلی بار. اس نے دیکھا نہیں تھا ریلوے اسٹیشن، ٹرین، بس، کولڈ ڈرنکس، کھاتا تھا آئس کریم لیکن اس کو معلوم نہیں تھی آئس کریم ہے، چونکہ دکھتا نہیں تھا نا. تو اب اس کو دکھا، تو اب وہ اس لیے مجھ سے کوشچنس کرتا ہے اس کے بارے میں.
اب باقی سارے لوگ کیا سوچ رہے ہیں, اتنا بڑا ہو گیا, سمجھتا نہیں کیا. اگر وہ پازیٹیو ہوتے تو کتنا فائدہ ہوتا کہ یار ہو سکتا نہیں معلوم ہوگا, میں بھی اس کو نالج نہیں ہوگا, پوچھ رہا ہے پازیٹیو. اب ہم کیا ہو رہے ہیں نیگیٹو, کیوں؟ ٹی وی سے, میڈیا سے, اور کچھ غلط قسم کے پولیٹیشین سے. مسلمانوں کے ساتھ جاتی واد ہو رہا, مسلمانوں کے ساتھ جاتی واد ہو رہا. اب یہ کر کے جو ہونے والا ہے وہ بھی کام نہیں کر پا رہے ہم, کیونکہ ہم نے پہلے ہی سوچ لیا. تو آپ کیا کہیے, سب سے پہلے آپ پازیٹیو ہو جائیے. آس پاس کتنا بھی نیگیٹیوزم رہنے دیے, آپ کے پازیٹیوزم کی وجہ سے آپ کو اثرات محسوس ہوں گے کہ لوگ فائدہ اٹھا رہے اور لوگ آپ کے لیے اچھے ہو رہے ہیں. اب اگر آپ نیگیٹو ہو جائیں گے, اب جیسے آپ اتنے لوگ یہاں آئے اور مگر میں سوچوں یار یہ سب نے اٹھ کے ایک ایک بھی اگر دے دیے میرے کو رکھ کے تو میرا کیا حل ہوگا, تو ہم پہلے سے بڑھا رہے تم 2 لوگ آئر سے یہاں بیٹھو کے بچے کچھ بھی کر سکتے. پہلے سے نیگیٹیوزم سب سوچ کے رکھ لو, نہیں کسی نے کچھ پھینک کے مارا تو چلو ایک کانچ بھی لگا دو. پہلے سے میں سب پلان کر رہا ہوں چونکہ آپ کی بات سمجھ رہا. تو آپ بولیں گے یار فیض بھی لیکچر لے رہے تھے, اپنی طاقت بتا رہے تھے, کیا کر رہے تھے, اور جو نہیں ہونا وہ سوچ کے جائیں گے آپ. اب اگلی بار بلانا ان کو, دیکھتے ہم کیا اتنا بتا رہے تھے, اتنے لوگ کھڑے کر دیے فلاں, ہے نا. تو میں نے آپ کہہ رہے ہیں پہلے سوچ لیا نا, اتنے بچے آ رہے کچھ بھی کر سکتے ہیں, ایسا ہو سکتا ویسا ہو سکتا, فلاں ہو سکتا, یہ ہو سکتا. نیگیٹو. اگر میں پازیٹیو لے رہا ہوں تو آپ اگر نیگیٹو بھی اٹھے, کو مارنے بھی اٹھ گیا, اور میں چونکہ پازیٹیو سوچتا ہوں تو میں بولوں ہاں آپ کا کوشچن کیا ہے, اب نہیں میں تو مارنے اٹھا, ٹھیک ہے کوشچن پوچھ لیتا, پوچھ لیے کہ تو میں پازیٹیو ہوں, مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کچھ پوچھنے اٹھے میرے سے, میں کیوں, لیکن میں سوچ کے آ گیا نہیں یہ کچھ بھی کر سکتا. آپ کوشچن کے لیے اٹھ رہے کہ میں نیچے بڑھ جا رہا, اچھا ایسا نہیں کوشچن تھا, بولو بولو. اور فیضی بیٹھے کہ نہیں, میرے کو لگا کچھ جوتا ہوتا مار رہے اس لیے میں چھپ گیا تھا. مائنڈ سیٹ بدل دیجیے, دنیا بہت پازیٹیو ہے آپ کے بارے میں, آپ پازیٹیو سوچیے. آپ فار ایگزامپل ایک ٹیچر آپ کو لگتا ہے بہت نیگیٹو ہے, فلاں کرتا یہ آتا, ایک دم پازیٹیو ہو کے چاہیے اس کے پاس. آپ دیکھیں گے وہ خود پازیٹیو ہو جائیں گا کہ نہیں, اگر ہوں گے بھی اس میں کچھ برائیاں تو وہ خود, لیکن آپ خود جا رہے لو سائن کر دیجیے سر یہ ہوتا نا, تو آپ وہ بولتے ہیں یار یہ تو زیادہ ہوشیار ہو گیا, ٹھیک ہے اب بعد میں بتاتا. آپ نیگیٹو سوچ کے جا رہے ہیں, آپ سوچ رہے کہ وہ غلط ہے, اور وہ کیا بول رہا معلوم, اس کی کمیونٹی میں مسلم بچے ہی وہ جاتی بات کرتے اتنے اور کرتے. میں تو بڑا, میں کرا چلتا, وہ تو بڑا ہے نا 40-50 ایئرس کا, وہ تو کرا تو چلتا, میرے کو سمجھتا. وہ اتنے آنٹی نبی کی کر رہے میرے ساتھ, کیا سوچیں گا وہ کتنا بیڈ امپیکٹ کیا, اتنی عمر سے یہ لوگ ایسے رہتے مسلمان, ہے نا. تو نیگیٹو تو کہیں نہ کہیں ہم جا رہے ہیں, اپنے آپ کو بدل لی پازیٹیو, ماحول پورا مثبت ہے آپ کے لیے ماشاءاللہ. اتنے برے حال ہے اورنگ آباد کی حد تک تو نہیں. جی جی, ٹائم اسٹڈی اور ریلیجن کے لیے ٹائم کیسے مینیج کرنا, تو دیکھیے اس کے لیے ٹائم مینجمنٹ آپ کو کرنا پڑے گا زبردست, اور ٹائم ٹیبل کے ذریعے وہ کیجیے. اسکول میں ایک ٹائم ٹیبل ہے آپ کا, سیم ایک ٹائم ٹیبل گھر آنے کے بعد بنا دیجیے. جیسے آپ گھر جب بھی آتے ہیں 1 بجے یا 2 بجے, تو ظہر کب پڑھیں گے, عصر کب پڑھیں گے, مغرب کب پڑھیں گے, عشاء کب پڑھیں گے, ٹھیک ہے. یہ ہو گیا آپ کا فرائض کا, ٹھیک ہے. اس کے بعد قرآن پڑھنے کا ایک ٹائم نکالیے, وہ اسکول جانے سے پہلے کر لیجیے آپ, فجر کے بعد یا اسکول جانے سے پہلے. 7 بجے اسکول ہے, 8 بجے, تو آپ 7 بجے اس کو پڑھ کے جائیے. تو قرآن کا مارننگ میں ہوگا سیشن, 5 ٹائم کی نمازیں آپ کو اس کو پلان کیجیے. اس کے بیچ کے اوقات میں ٹیوشن اور باقی چیزیں آپ کو پلان کرنا ہے. تو ویل آرڈرڈ ایسا پلاننگ کیجیے, ایک ٹائم ٹیبل بنا کے گھر کے کام کے لیے اتنا ٹائم, ٹیوشن کے لیے اتنا ٹائم, ٹیوشن سے آنے کے بعد ریپیٹیشن شام میں کریں گے, اس کے لیے اتنا ٹائم. ہمارے پاس ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا کسی کے پاس بھی. جب میں چھوٹا تھا میں نے ایک بار ٹائم ٹیبل بنا 8 کے اندر, تو سب لوگ ہنسنے لگے, یہ کیا ٹائم ٹیبل بنا کے کام کر رہے ہیں, ایسا تھوڑی رہتا, بس آنا اور جو دل چاہے جب چاہے جیسے چاہے کرتے رہنا. تو میں ایک ٹائم ٹیبل بناتا تھا, وہاں لکھ دیا تھا میں نے کہ اس ٹائم ٹیبل کے علاوہ اگر کوئی کام بولیں گے تو میں ایک کام بھی کرنے والا نہیں ہوں. تو یہی ٹائم میں آپ کو بولنا ہے. تو پھر سب لوگ وہی ٹائم میں پورے کام اٹھا کے رکھتے تھے, یہ ٹائم میں یہ جانا ہے, وہ لانا ہے, وہ کرنا ہے, وہ سب ٹھیک ہے. تو ٹائم ٹیبل بنائیے. ٹائم ٹیبل بنا کر آپ کے گھر میں جو بڑے ہیں ان سے مشورہ لیجیے, جو بچے پہلے سے ٹائم ٹیبل بناتے ہیں ان سے لیجیے, آپ کے ٹیچرز سے پوچھیے کیسا ٹائم ٹیبل بنایا جائے. تو ٹائم مینجمنٹ کے لیے ٹائم ٹیبل یہ بیسٹ آپ کے لیے, یہ عمر میں پالیسی رہیں گی. فردر جب ایج بڑھتی ہے تو اس کے لیے چیزیں چینج ہوتی ہے, ٹرینڈس. اسکول کی حد تک تو آپ کو میں کہوں گا ٹائم, چونکہ کالج میں ٹائمنگس مختلف ہوتے ہیں, کچھ کلاسز ہوتی ہے, کبھی چھٹی ہو جاتی ہے. اسکول کنٹینیو ہوتا ہے آپ کا 7 to 1 یا 8 to 2, مطلب ٹھیک ہے 8 سے 2 بجے تک. اس کے بعد تو فکس ٹائم ٹیبل ہوتا ہے آپ کا آنے اور جانے کا. تو آپ اس کے حساب سے ابھی ٹائم ٹیبل کریٹ کیجیے, بعد میں الگ الگ آپ مینوز جب کالج میں جائیں گے اس کے لیے بھارت بنا سکتے ہیں. جی مشکل ہوتا ہے آپ کو لینگویج. دیکھیے اب لینگویج جہاں تک ہے کہ لینگویج مشکل جاتی ہے ہندی یا مراٹھی, تو میں بھی کہوں ہاں بہت مشکل جاتی تھی میرے کو بھی. جب میں اسکول میں تھا تو میں نے ایک ٹیچر, میں سارے سبجیکٹ میں پاس ہو گیا تھا, ایک بار ہندی میں فیل ہو گیا کیونکہ ہندی وہ آنی نہیں, مراٹھی تو بہرحال نہیں تھا میرا. تو پھر میں نے ایک ٹیچر اچھا ٹیوشن لگا لیا, اور صرف ہندی کا ٹیوشن ہوتا تھا, اور ایک ٹیچر تھے جو ہندی سکھایا کرتے تھے, اور ریئل سینس میں انہوں نے کچھ ہندی بتائی جس سے مجھے بہت فائدہ ہوا. تو آپ بھی اس کے لیے ایسا ایک ٹیچر تلاش کیجیے جس سے آپ جا کر, یہ فل ٹائم کورس نہیں ہوگا, ایک کریش کورس جیسا 15 days 20 days 1 month, جو ہندی میں مہارت رکھتے ہو, وہ اس کیلیبر کے ٹیچر ہوں. اور ایسے ٹیچرز ملیں گے, آپ جائیے
اور کچھ دن میں کچھ کورس کر کے بیسک چیزیں سیکھ لیجیے. ولانٹی ادھر اور ادھر کب لگتی, لمبا کھینچنا اور شارٹ کھینچنا, سمجھ رہے آپ. ر ہے تو اس کے جتنے کائنڈس ہیں وہ کب اور کہاں لگیں گے. تھوڑی بہت بار آپ ہو سکتا ہے غلطی کریں, لیکن اکثر بار پھر آپ ر لکھنا سیکھ جائیں گے کہ اوپر لگیں گا کب, نیچے کب آئیں گا, بیچ میں کب آئیں گا, ہے نا, ہوتا ہے نا, یہ سب چیزیں ہیں. تو آپ ایک رائٹ ٹیچر کو پکڑیے اور کچھ دنوں میں اس سے کچھ بیسکس سیکھ لیجیے, جو آئیڈیاز رہیں گے لینگویج کے پیچھے کہ لینگویج ایسی کیوں لکھی جاتی ہے یا ایسا کیوں ہوتا. جب وہ آئیڈیاز آپ کو آ جائیں گے انشاءاللہ تو باقی لینگویج بھی آپ کی سدھر جاتی ہے. لیکن جب آپ اس کو بوجھ لے کے بیٹھیں گے نا, ہندی مراٹھی تو پھر کیا ہوگا, وہ واقعی میں آپ کو بوجھ نظر آئیں گے اور بہت مشکل ہوگا. تو لینگویجز مشکل ہوتی ہے تھوڑی سی, تو تھوڑا سا اس کو کوئی ایسا ٹیچر لگائیے جو آپ کو کم وقت میں لینگویج کا بیس سکھا دے. جیسا کہ انگلش کے لیے گرامر سکھا دیا آپ کو کسی نے, تو مراٹھی ہندی کے لیے بھی کچھ بیس ہو اس کے, وہ سیکھ لیجیے. بہت ساری باتیں انشاءاللہ آپ جو ہے لینگویجز کی سمجھ جائیں گے. جی جی, بھائی نے ایک بہت اچھا سوال کیا کہ اسکول میں کیا ہم لڑکیوں سے جو دوستی کر سکتے ہیں کیا. تو دیکھیے, اسلام ایک ایسا دین ہے جو کسی بھی غیر محرم سے بات کرنے کی اور ملاقات کرنے کی اور دوستی کی ہم کو اجازت نہیں دیتا. غیر محرم مطلب وہ عورت جس سے میرا نکاح ہو سکتا ہے وہ ہے غیر محرم. جس سے نکاح نہیں ہوتا, شادی نہیں ہوتی, اس سے آپ بات بھی کر سکتے ہیں, اس سے دوستی بھی کر سکتے ہیں. اس میں کون کون آتا ہے؟ ممی, والدہ, سگی بہنیں, سگی نانی, سگی دادی, پڑنانی اور پڑدادی, ٹھیک ہے. اسی طرح سگی بہن کی بچیاں, بھانجیاں, سگی بھائی کی بچیاں, بھتیجیاں, یہ آپ کے کون ہیں معلوم؟ یہ محرمات ہیں. ان سے آپ دوستی رکھ سکتے ہیں, فرینڈشپ رکھ سکتے ہیں, سب چیزیں. اس کے علاوہ جو عورتیں ہوں گی وہ غیر محرم ہو جائیں گی آپ کے. تو ظاہر سی بات ہے, آپ کہہ رہے ہیں لڑکیوں سے کیا فرینڈشپ کر سکتے. تو اسکول میں جو لڑکیاں ہیں وہ آپ کی محرمات ہیں کیا؟ نہیں. آپ کی سگی بہن ہے تو آپ بات کر سکتے, اس سے اسکول میں کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک. آپ کی سگی بھتیجی کا بھی ہوتا, چاچا اور بھتیجی ایک ساتھ پڑھ سکتے ایج کے اعتبار سے, یہ بھی ہو سکتا. لیکن اگر وہ آپ کی محرمات نہیں, غیر محرم ہے, تو غیر محرم سے بات کرنا, دوستی کرنا یا کسی بھی قسم سے خواہ کے تعلقات بنا, ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا اسلام میں حرام ہے. حرام وہ چیز ہوتی ہے جس سے کرنے سے گناہ ملتا ہے, اور اگر کوئی انسان اس سے توبہ نہ کرے تو وہ جہنم میں جائیں گا. حرام وہی چیز ہوتی ہے کیونکہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے. تو لڑکیوں سے آپ لوگ دوستی نہیں کر سکتے. اب آپ سوچیں گے ارے یہ کیا ہو گیا, ان کے پاس آ کے تو پھنس گئے اپن, اب خاموشی میں رہتے تو اپنے کو معلوم نہیں تو اچھا رہتا ہے نا. کچھ لوگ ایسا سوچتے ہیں معلوم ہو تو عمل کرنا پڑتا, نہیں معلوم ہو تو بچ جاتے. تو ایسا کوئی رول ہے کہ سلیبس پڑھے تو کوشچن آئیں گا, نہیں پڑھے تو کوشچن بھی نہیں آنے والا آپ کو؟ بس سر دیکھو میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا, سر بولے ٹھیک ہے تمہارے لیے بلینک پیپر دے دو ان کو, انہوں نے کچھ بھی نہیں پڑھا. تمہیں کتنا پڑھے 50%, ان کو 50% کا پیپر دے دو. پیپر سب کو کامن آنے والا, آپ پڑھو مت پڑھو آپ کا مسئلہ ہے نا. تو حرام حلال تو اللہ نے ڈیفائن کر دیا, آپ نالج گین کرو مت کرو, پکڑ تو ہونے ہی والی ہے. تو نان محرم تو آپ کی محرمات نہیں ہیں نا لڑکیاں, لہٰذا نہ ان سے کسی بھی قسم کا ریلیشن, نزدیکی اختیار نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ اس کے الٹیمیٹ کیا ہے, لاس ہے, بہت نقصانات ہے. کیسے نقصانات ہیں؟ پڑھنا چھوڑ کر کیا ہوتا ہے, فرینڈشپ میں لگا ہوا ہے. پھر ابھی ایج آئی کالج میں جانے کی تو کالج کے باہر بیٹھا ہوا ہے. ابھی ایج آئی پوسٹ گریجویشن کرنے کی تو گھر سے لے کے بھاگ گیا یا بھگا کے لا لیا. یہ ہوتا ہے نا, کیونکہ آپ اتنے دن فرینڈشپ رکھیں گے آپ تو 5-7 سال میں کچھ نہ کچھ تو ہوگا. اور میں کوشچن کرتا ہوں, آپ لڑکا اور لڑکی کیوں فرینڈ نہیں بن سکتے غیر محرم؟ تو میں آپ سے کوشچن کرتا ہوں, ایک طرف فائر ہے اور دوسری طرف گن پاؤڈر ہے, بارود ہے, یہ کتنے بھی اچھے سے ملے تو کیا ہوتا؟ نہیں ہم تو فرینڈ ہو گئے, فرینڈشپ ہے صرف, فرینڈشپ کے حد تک ہے, پھر مل رہے تو کیا ہوگا؟ یہ ساتھ کبھی بھی اچھے سے رہ سکتے نہیں, بلاسٹ ہی کرنے والے. یہ غصے میں ملو یا محبت میں ملو یا یوں ہی ملو, کرنے کیا والے ہیں, الٹیمیٹ ریزلٹ از بلاسٹ. تو میں یہ کہوں گا آپ بول ہی نہیں سکتے جسٹ فرینڈ, وہ بلاسٹ ہونے والا ہے کچھ نہ کچھ نیا. یہ کی ناٹ بی اے جسٹ فرینڈ, ٹھیک ہے, ایک لڑکی کے ساتھ جسٹ فرینڈ ہو نہیں سکتے آپ, اس لیے کہ وہ کچھ نہ کچھ غلط راہ پہ راستہ جا کے اینڈ الٹیمیٹ اینڈ اس کا بہت غلط جگہ کھلنے والا ہے. تو میں کہوں گا بارود اور آگ کبھی بھی اچھے دوست نہیں ہو سکتے, سوائے ویل کنڈیشن, ویل آرڈرڈ, ویل آرکیسٹریٹڈ سسٹم ہو. جیسے گاڑی کے اندر بھی پیٹرول کیا ہوتا ہے, جلتا جا کر, لیکن بہت آرڈر میں ہوتا ہے, کمبوشن چیمبر بنانا پڑتا ہے نا, ورنہ اگر زیادہ کم ہوگا تو پسٹن بھی گاڑی کا انجن توڑ کے نکل سکتا ہے. اس میں معلوم آپ کو کہ فیول اگر اس میں الکوہول زیادہ ہو گیا لیول پیٹرول کے اندر تو وہ برسٹ ہو سکتا ہے. تو بہت, تو کبھی بھی جو ہے آگ یا بارود جو ہے اگر کنڈیشن میں نہ ہو, اس کو کنٹرول نہ کیا جائے تو نقصان ہی دیتے ہیں. لہٰذا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نان محرم سے فرینڈشپ نہیں کرنا ہے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ریلیشن شپ اسلام میں ایسا سچ کچھ بھی نہیں ہوتا یاد رکھیے, اس لیے کہ یہ ریلیشن شپ سوائے نقصان کے فائدہ آج تک کسی کو بھی اس کا نہیں ہوا. ہاں لوگ بہت تعریف کرتے ہوئے اس کی تو بہت گرل فرینڈس ہیں, لیکن آخرت کے اعتبار سے بہت مشکل ہو جاتی ہے نا. لوگ بہت وہ کرتے ہیں کہ یار یہ تو بہت لڑکیوں کے ساتھ گھومتا ہے, اس کی تو بہت وہ ہے, لیکن الٹیمیٹلی ایک سن آپ کر رہے ہیں.
مطلب سوچ بغیر سوچے سمجھے. جب آپ ایج بڑھیں گی تب آپ اس کو سن سمجھیں گے نہیں. پھر ایک ایج بڑھیں گی اور پھر بہت سارے غلط ریلیشن شپ ڈیولپ ہو جائیں گے اور پھر آپ بہت پچھتائیں گے, بہت دل میں برا جانیں گے, لیکن غلط ہے. اور جو بولتا نہیں نہیں یار میں کچھ ہی بول رہے, جسٹ فرینڈ رہنے میں کیا جاتا, یہ ہوتا. اب میں تھوڑا سا ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. میں جسٹ فرینڈ ہوں کسی ایک لڑکی کا, جسٹ فرینڈ, اور آپ جسٹ فرینڈ ہے میری بہن کے. برداشت کروں گا میں اپنا؟ تو میں جسٹ فرینڈ ہے نا فیض بھائی, اس میں کیا غلط ہے؟ اپنا تو میں ڈیفائن کر لوں گا, لیکن کوئی دوسرا لڑکا میری بہن سے بھی جسٹ فرینڈ رہنا چاہ رہا, نتھنگ ایلس, پیورلی جسٹ فرینڈ. برداشت کریں گے آپ؟ تو آپ کی فطرت خود گواہی دے رہی ہے اور نیچر از گیونگ اے وٹنس اگینسٹ یو کہ نہیں یہ غلط ہے. تو پھر میں کہوں گا ویسے ہی وہ بھی غلط ہے. اللہ کے رسول کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا اللہ کے رسول اسلام میرے کو پورا پسند ہے, نیا تھا وہ مسلمان, لیکن ایک چیز دو, میرے کو عورتوں سے ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے کا پرمیشن دے دو, اتنا دے دو, باقی سب اسلام میں عمل کروں گا. تو اللہ کے رسول نے کہا اچھا ادھر بیٹھو, کیا تم پسند کرو گے تمہارے خالہ کے ساتھ کوئی ریلیشن ڈیولپ کر دو؟ میں نہیں پسند کروں گا. تو کہا کوئی اور بھی پسند نہیں کرنا, اس کے خالہ کے ساتھ کیا تم پسند کرو گے تمہاری بہن کے ساتھ کوئی ریلیشن کرے ڈیولپ کرے؟ بولے نہیں اللہ میں کیسا پسند. تو کہا کوئی اور بھی پسند نہیں کریں گے اس کی بہن کے ساتھ کوئی ڈیولپ. سمجھے آپ؟ تو یہ اللہ کے رسول نے ایگزامپل دیا تھا. تو میں تو چاہ رہا ہوں نہیں میں تو جسٹ فرینڈ ہوا وہ لڑکی سے, لیکن آپ میری بہن کے جسٹ فرینڈ ہے تو میں آپ کا دانت توڑ دیتا, ہاتھ پیر توڑ دیتا, جہاں ملے وہاں رکھ دیتا, پھوڑ ڈالتا. کیوں؟ تو پھر میں کیوں نہیں برداشت کر رہا آپ کو جسٹ فرینڈ, اور میں کیسا امید کر رہا کہ وہ لڑکی کی بھائی نے میرے کو برداشت کرنا ہے جسٹ فرینڈ؟ آپ کا خود نیچر آپ کے اگینسٹ گواہی دے رہا ہے کہ ریلیشن شپ غلط ہے. میری بہن سے کوئی جسٹ فرینڈ ہو تو میرے کو برداشت نہیں ہے, تو میں بھی کسی کے ساتھ جسٹ فرینڈ بھی نہیں ہوتا ہوں. تو یہ چیز کو ہم کو سمجھ کے لے کر چلنا ہے. جی بھائی نے سوال کیا کہ غصے کو کیسے کنٹرول کرنا ہے, تو بہت چھوٹے اس میں سولوشن دیتا ہوں غصے کو کیسے, چونکہ بہت سارے جرم صرف کس وجہ سے ہوتے ہیں معلوم آپ کو؟ غصے کی. میں بہت سی بار جیلوں میں بھی جاتا ہوں اور قیدیوں کو بھی تقریر دیتا ہوں, تو ان کے اکثر کرائم صرف غصے سے انہوں نے کیے ہوئے, مرڈر تک کر دیا اپنی بیوی کا اور بچوں کا. کیوں؟ غصے میں, صرف غصہ. تو اینگر کو کیسے کنٹرول کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کو بہت غصہ آ رہا تھا, اور اتنا غصہ جیسے کہ وہ ہیلے کو غصہ آتا نا, لال کپڑا دکھایا تو بل جو ہوتا ہے, اور وہ لال ہو گیا, سانس تیز چل رہی. تو اللہ کے رسول دور بیٹھے تھے. آپ سب نے ایک صحابی سے کہا میں ایک سلوشن ابھی ایسا دوں گا کہ اگر اس کو یہ مان لے ابھی اس کا اینگر ختم, غصہ ایک جھٹکے میں ختم. صحابی نے کہا کیا پڑھنا ہے؟ تو کہا اس نے یہ پڑھنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, چونکہ غصہ شیطان کی طرف سے. ٹھیک ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا اور وضو کر لینا جا کے, اس لیے کہ شیطان آنکھ سے بنا ہوا ہے اور پانی سے آنکھ بجھ جاتی ہے. تو شیطان نے غصہ دیا, غصہ آ گیا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وضو فریش. یہ فرسٹ سولوشن. اب وضو کو پانی نہیں تو کہاں سے لائیں گے, غصہ کیسے ٹھنڈا کرنا ہے؟ سیکنڈ سولوشن. آپ سب نے ایک دوسری بات میں فرمایا اگر کسی کو غصہ آئے تو کیا کرے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے, کھڑا ہے تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہے تو لیٹ جائے. سولوشن سمجھ آپ؟ کھڑے ہیں آپ, غصہ آ گیا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بیٹھے ہوئے لیٹ جائے, غصہ ختم ہو جاتا ہے. یہ سولوشن ہے. اب اگر کسی کو غصہ آئے تو آپ کو صرف اتنا پڑھوانا ہے, اسے مارنا اس کو, اعوذ باللہ من, جلدی پڑھوانا, پڑھتے ہی آدھا غصہ ختم, کھڑا ہے تو بیٹھا دینا, ختم دے بس, یا وضو کو لے کے چلانا, ختم, سب ہو گیا. یہ اس کا سولوشن ہے. 10 بار آئے تو 10 بار ایسا کیجیے نا. 10 بار بخار آئے تو کیا ہم صرف ایک بار دوا کھاتے, کیا بار بار بخار آ جائے اب نہیں کھاتا؟ 10 بار غصہ ہے 10 بار اعوذ باللہ ہے, 10 بار وضو. بیماری جتنی بار آئیں گی اتنی بار علاج. تو ایسا نہیں کہ یار اب روز ہی دن میں 10 بار غصہ آ رہا ہے 10 بار پڑھوں کیا. ایک دن 10 بار پڑھیں گے آپ 10 وضو ہو جائیں گے, دوسرے دن ہو سکتا ہے 9 بار پڑھیں گے آپ 9 بار وضو ہوں گا, تیسرے دن 8 بار پڑھیں گے آپ 8 بار وضو کریں گے. کم 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 ہوتے جائیں گے, اور ایک دن ایسا آئے گا لیکن آپ غصے سے خالی نہیں ہوں گے. کیوں؟ تو غصہ ہیومن نیچر ہے اور اس کا آنا کبھی کبھار ضروری بھی ہوتا ہے نا, اس کے بغیر بہت سارے کام نہیں ہو پاتے نا کبھی کبھار. ٹھیک ہے, تو وہ لیکن ود ان لمٹ ہونا چاہیے کبھی بھی. ٹھیک, جیسے آپ کی والد آپ پہ کبھی غصہ کرتے ہیں تو اس سے آپ کیا کرتے؟ اچھا پڑھنے لگ جاتے ہیں, تو وہ کام کا غصہ ہے نا, ہونا چاہیے ویسا. ٹیچرس کبھی کبھار آپ پہ چڑھتے غصہ کرتے, برا نہیں ماننا, اس سے آپ کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. کچھ جگہ ٹھیک ہے لیکن ہر جگہ اور بار بار نہیں. جی ہاں, چھٹیوں کو کیسے گزارے اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ میرا ایک لیکچر ہے. اگر آپ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں تو کوئی ضروری نہیں آپ کریں, میں یہ نہیں بول رہا ہوں کرو, کرتے ہیں تو میرا ایک لیکچر ہے چھٹیوں میں اسٹوڈنٹس کیا کریں, اور خاص طور سے مسلم اسٹوڈنٹس کے لیے وہ لیکچر ہے کہ چھٹی ہاؤ ٹو یوٹیلائز اوور ہالیڈیز بول کر, ہاؤ ٹو یوٹیلائز اوور سمر ویکیشن بول کر, چھٹیوں میں کیا کرے, اس کا اردو ٹائٹل ہے اور انگلش میں بھی اس کا ٹائٹل دیا ہوا اسی طرح سے کہ سمر ویکیشن, ہاؤ ٹو یوز سمر ویکیشنز. تو آپ ایک بار وہ دیکھیں, میں نے 1.5 آور کی اسپیچ ہے, پورا بتایا کہ
ڈیولپمنٹ پوائنٹ آف ویو سے ایجوکیشن آپ کیا کیا کریں اکیڈمیکلی، پچھلے سال کا سلیبس کو ریوائز کرنا، تھوڑا سا ویک سبجیکٹس کو تھوڑا سا اس کو ٹیچر سے جا کر اس میں جو ویکنیس تھی اس کو نکالنا، نیکسٹ ایئر جو سلیبس ہونے والا ہے اس کا کچھ بیسک گین کرنا، یا اگر آپ 8 سے اباؤٹ 9 10 میں ہوں گے تو پورا سلیبس کور کرنے کی چھٹیوں میں کوشش کرنا، یہ ہو سکتا ہے اکیڈمیکلی، پچھلے ویک سبجیکٹس کو کور کرنا، اگلے سبجیکٹ کو اسٹرانگ کرنا۔ ایک دوسرا کام یہ ہو سکتا ہے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے ایک تفسیر ختم کرنے کی کوشش کرنا، تجوید اگر آپ کو قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا تو تجوید کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اسی طرح اسلامک سمر کیمپس اگر ہوتے تو وہ کیجیے۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی کچھ کلاسز ہوتی ہے، اسپوکن انگلش ہے، انگلش کی وہ آپ کر سکتے ہیں، اگر آپ کی انگلش اچھی ہے تو مراٹھی اگر سبجیکٹ بھی ہے تو مراٹھی اور ہندی کے لیے آپ لوگ جائیے۔ اسی طرح ہارس رائڈنگ ہے، سوئمنگ بہت اچھا ہے، آرچری، اور اب تو اتنی چیزیں آ چکی ہیں، یہ سب چیزیں آپ بہرحال اسپورٹس کی شکل میں، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور اکیڈمیکلی ایسا 3 پارٹس میں بانٹ دیجیے آپ، اکیڈمکس، ٹھیک ہے، اس کے بعد اسلامیات، اسلامک اسٹڈیز، اور تیسرا جو ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں ہی آپ کے کلاسز وغیرہ انگلش وہ، اور ساتھ میں یہ ہارس رائڈنگ جو ہے پرسنل ڈیولپمنٹ کا پارٹ، تو 3 حصوں میں ڈسٹریبیوٹ کیجیے۔ اب اس میں آپ فائنینشیل کیا اسٹیٹس ہے آپ کا، اس کے اعتبار سے کیا کر سکتے ہیں اس کو کرنا ہے، کیونکہ یہ بھی تو سوچنا پڑتا ہے نا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، کتنا ہمارے پاس اماؤنٹ ہے، والدین ہمارا کیا سپورٹ کریں گے، پھر جو اس میں ہوتا ہے اتنے چیزوں کا عمل کرنے کی کوشش کریں، اور تفصیلات کے لیے انشاءاللہ وہ لیکچر آپ ضرور دیکھیں۔ انشاءاللہ ہم اسی پہ اپنی بات ختم کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔